الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وخاتم المرسلین سیدنا و نبینا و حبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سحر کی ان پر نور ساعتوں میں، قبولیت کی ان مبارک گھڑیوں میں اور رحمت و مغفرت کی برکتوں سے معمور ان لمحات میں آپ دیکھ رہے ہیں پیغام ٹی وی کی خصوصی نشریات پیغام قرآن سحر ٹرانسمیشن، اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ حافظ زین العابدین علوی۔ ناظرین، ایک ایسے وقت میں ہم آپ سے مخاطب ہیں کہ جب اللہ رب العزت والجلال بندوں کو نوازنے، بندوں کو عطا کرنے اور بندوں کی دعاؤں کو سننے کے لیے آسمان دنیا پر جلوہ افروز ہیں۔ یہ وہ گھڑی ہے کہ جب آسمان پر رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور یہ وہ لمحات ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ سے مانگنے والے ہاتھ خالی نہیں لوٹتے، اور یہ وہ لمحات ہے کہ جب ٹوٹے دلوں کی صدائیں اور لرزتے لبوں کی دعائیں عرش معلیٰ تک رسائی پاتی ہیں، اور یہ وہ گھڑیاں ہیں کہ جب انسان اللہ تعالیٰ سے سوال کرے تو یقیناً اللہ رب العزت والجلال انسان کو بہت کچھ عطا کرتے ہیں، اسے نواز دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے پیغام ٹی وی کی جانب سے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور یہ پروگرام سپانسر کر رہا ہے نسک اپلیکیشن، UMT، صوفی بناسپتی اینڈ کوکنگ آئل، نعمت بناسپتی اینڈ کوکنگ آئل اور سپر ایشیا۔ ناظرین، آج کا ٹاپک ہے روزہ گناہوں سے بچانے کی ڈھال کیسے۔ ناظرین، رمضان المبارک دراصل صرف بھوک اور پیاس کا نام نہیں، یہ تربیت کا مہینہ ہے، یہ ضبط نفس کا مہینہ ہے، یہ اپنے آپ کو کنٹرول میں کرنے کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے، تاکہ تم متقی ہو جاؤ، پرہیزگار ہو جاؤ۔ یعنی روزے کا مقصد ہے تقویٰ، اور تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ ہے گناہوں سے بچنا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنا، اور اپنی نفسانی خواہشات کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے تابع کر دینا۔ اسی ٹاپک پر آج بات ہوگی۔ اس دوران آپ کی لائیو کالز بھی لی جائیں گی، آپ کے مسائل کے حل بھی پیش کیے جائیں گے۔ لائیو کالز کرنے کے لیے، پروگرام میں شریک ہونے کے لیے UAN نمبر نوٹ فرمائیے گا، 042111700000۔ اسٹوڈیوز میں بڑی ہی پیاری اور مہمان شخصیات ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہمارے اس سیگمنٹ کے مستقل مہمان مفسر قرآن پروفیسر ڈاکٹر محمد حماد لکھوی حفظہ اللہ، ان کے ساتھ ساتھ ہمارے دوسرے مہمان گرامی ہیں مذہبی اسکالر جناب حافظ میاں عتیق الرحمن اظہری حفظہ اللہ۔ تو آئیے آپ کو مہمانان گرامی سے ملواتے ہیں۔ محترم ڈاکٹر صاحب، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کیسے مزاج ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ الحمدللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ محترم میاں صاحب، آپ کے کیسے مزاج ہیں؟ اللہ کا بڑا احسان ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ پیغام ٹی وی تشریف لانے کا شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب، روزے کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، تو حدیث میں آیا ہے روزہ ایک ڈھال ہے، تو یہ ڈھال انسان کے ظاہر اور باطن دونوں کی حفاظت کیسے کرتی ہے، اور لعلکم تتقون سے اس کا کیا تعلق ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، اللہ کریم نے جو قرآن میں حکمت بیان کی ہے روزے کی، وہ ہے لعلکم تتقون، اور یہی حکمت اللہ کریم نے تمام عبادات کی بھی فرمائی ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اچھا، تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ اور متقی کون ہوتا ہے؟ متقی اصل میں وہ شخص ہوتا ہے جس کے دل میں یہ تڑپ ہو کہ اس نے گناہوں سے بچنا ہے، کیوں کہ کہیں میرا اللہ ناراض نہ ہو جائے، اور اللہ کی ناراضگی کا ہر دم احساس، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ التقویٰ ہاہنا، التقویٰ ہاہنا، التقویٰ ہاہنا۔ تقویٰ دل میں ہوتا ہے۔ اب دل میں تو احساسات ہوتے ہیں، تو ہر لمحہ یہ احساس رہنا کہ کہیں میرا اللہ ناراض نہ ہو جائے، یہ اصل میں دوہرا احساس ہے تقویٰ۔ ویسے تو آپ کو معلوم ہے وقاء یقی سے ہے، جس کا معنی ہوتا ہے بچنا۔ تو بچنا کس سے ہے؟ اللہ کی ناراضگی سے۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ کی ناراضگی سے بچنے کی تڑپ، اور اللہ کی خوشنودی حاصل کر لینے کی تڑپ، یعنی ہر لمحہ یہ احساس رہے کہ کہیں میں اللہ کی ناراضگی کا شکار نہ ہو جاؤں، اور اسی وقت یہ بھی احساس رہے کہ کہیں میں اللہ کی خوشنودی سے اور رضامندی سے محروم نہ رہ جاؤں۔ سبحان اللہ۔ اگر یہ احساس رہے تو وہ متقی ہے۔ بالکل ٹھیک۔ لہذا روزہ متقی ایسے بناتا ہے، اور روزہ گناہوں سے ایسے بچاتا ہے
کہ روزے کی حالت میں انسان اللہ کے حکم سے حلال کام بھی چھوڑ دیتا ہے. تو اصل مقصود تو حرام کام چھوڑنا ہے، حلال کام چھوڑنا مقصود نہیں ہے، مقصود بالذات نہیں ہے. مقصود بالذات ہے حرام کام چھوڑنا، گناہ چھوڑنا، تاکہ انسان نیکیوں کرنے والے بن جائے. لہذا روزہ ایک ایسی پریکٹس ہے جس میں انسان حلال کام چھوڑ کر بھی اللہ کے حکم کی وجہ سے حلال کام چھوڑ کر بھی 30 دن تک یا 29 دن تک یہ پریکٹس کرتا ہے کہ یا اللہ میں تیرے حکم کی وجہ سے حلال کام بھی چھوڑ دیتا ہوں، تو گویا اب حرام کام چھوڑنا بدرجہ اولا آسان ہو جائے گا اور میں حرام کام جو ہے وہ چھوڑ سکوں گا. اس طرح روزہ جو ہے وہ گناہوں سے ڈھال بن جاتا ہے. پھر جو صوم جنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مطلقاً بھی فرمایا، اس سے گناہوں سے ڈھال کہہ لیں، اور تتقون کے ساتھ جیسے آپ نے کہا اس کو لنک کر لیں. تو ویسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صوم جنۃ من النار بھی فرمایا کہ یہ جہنم سے ڈھال ہے، گویا انسان کو جہنم سے بچاتا ہے. اور ظاہر ہے گناہ نہیں کرے گا تو وہ جہنم سے بچے گا، لیکن اس کی خود انٹرپریشن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں فرمائی، کوئی شخص اگر ایک دن کا روزہ اللہ کی رضامندی کے لیے رکھتا ہے، اور یہ نفلی روزے کے بارے میں ہے، فرضی روزے کے بارے میں نہیں ہے. تو فرضی روزے کے بارے میں کیا ہے وہ الگ بات ہے. تو نفلی روزہ اگر کوئی شخص اللہ کی رضا کے لیے رکھتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ اس کو 70 سال کی مسافت کے مطابق کے برابر جہنم سے دور کر دیتا ہے. تو گویا جیسے جیسے یہ روزہ رکھتا جاتا ہے یہ جہنم سے دور ہوتا جاتا ہے، درمیان میں روزہ آ کے مسافت ڈالتا جاتا ہے، تو یہ جنت من النار بن جاتا ہے. تو رہ گئی بات فرضی روزے کی، تو فرضی روزہ کیا کرتا ہے؟ اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ ایک راز ہی رکھا ہے، اور اللہ نے کبھی بتایا ہی نہیں، نہ فرشتوں کو بتایا، نہ انسانوں کو بتایا، نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا. فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ تو میرے لیے ہے اور میں خود ہی اس کی جزا دوں گا. وہ کتنی جزا دے گا اور وہ کیسی جزا ہوگی ظاہر اللہ کی شان کے مطابق ہوگی. اور ایک قرات اس کی، جیسا کہ پہلے بھی عرض کیا جا چکا کہ ایک قرات اس کی یہ بھی ہے کہ انا اجزا بہ، الصوم لی وانا اجزا بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں خود ہی اس کی جزا ہوں. تو اللہ تعالیٰ کی ذات اگر خود جس کی جزا بن جاتا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو جو جزا ملے گی وہ دنیا کائنات میں اس کا کوئی حد اور حساب نہیں ہے. تو اس اعتبار سے یہ جنت من النار بھی ہے اور جنت من الذنوب بھی ہے. سبحان اللہ. محترم ڈاکٹر صاحب، ابھی جس طرح محترم ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ روزہ وہ تقویٰ ہے اور انسان کو گناہوں سے دور کرتا ہے، اور حقیقت یہی ہے کہ انسان کو حلال کام سے منع نہیں یعنی اس کے ذریعے کیا گیا، بلکہ حرام سے روکنے کے لیے یہ ایک پریکٹس ہے. تو ہمارے ہاں عموماً دیکھنے میں آیا ہے کہ دفاتر میں اور مجالس میں روزے کے دوران وقت گزارنے کے لیے غیبت عام ہے. تو روزہ کس طرح ہماری زبان پر اس کے لیے پہرا بٹھاتا ہے؟ بسم اللہ، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد. دیکھیں زین بھائی، جیسا آپ نے ابھی کہا کہ روزے کی حالت میں ٹائم پاس کرنے کے لیے غیبت ایک معمول ہے. یہ روزے ہی نہیں بلکہ روزے سے ہٹ کر بھی عام طور پر معمول یہی ہوتا ہے کہ جب کسی کے اکٹھے ہوتے ہیں، دوست اکٹھے ہوتے ہیں یا کہیں بھی کوئی گیدرنگ ہوتی ہے تو وہاں پر جو ٹاپک یا عنوان چھیڑا جاتا ہے اس کا تعلق کسی کے ساتھ ہی ہوتا ہے. یعنی کسی کے حوالے سے کوئی بات شروع ہو گئی، کوئی کسی نے تبصرہ کر دیا، کوئی کسی انداز سے کوئی خامی ذکر کر دی، کوئی کسی انداز سے، یعنی اس طرح کی چیزیں کہ جس سے کسی دوسرے کی تحقیر ہو جو وہاں موجود نہیں ہے، اور خود پھر اس سے جو ہے وہ انجوائے کرنا اور لطف لینا، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. لیکن جب انسان روزہ رکھتا ہے جہاں پر جیسا کہ ابھی استاد محترم ڈاکٹر صاحب نے بھی ابھی فرمایا کہ روزہ جب آدمی رکھتا ہے تو بہت ساری حلال چیزوں سے بھی اللہ رب العالمین نے جو روک دیا، تو جب حلال چیزوں سے رک جاتا ہے تو پھر حرام چیزوں سے تو رکنا وہ بالاولیٰ ہو جاتا ہے. اور پھر دوسری بات یہ کہ جب کھانا پینا صبح سے لے کر شام تک وہ ممنوع ہے،
جو کہ جسمانی غذا بنتا ہے، تو ایسے ہی جو روحانی نقصان کا باعث بنتی ہے جو چیزیں، غیبت ان کے اندر ایک بہت بڑی ایسے سمجھے کہ بہت بڑا فیکٹر ہے یا بہت بڑا ایک عنصر ہے کہ جو روحانی خرابی کا باعث بنتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر وہ فرمایا ہے کہ وَلَا يَكْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ. یعنی یہ جو غیبت ہے یہ اللہ کے ہاں اتنا بڑا گناہ ہے کہ جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا. اللہ اکبر. اب وہ گوشت کھا تو نہیں رہا ہوتا، بیسیکلی یہ اشارہ اسی جانب ہے کہ اپنا بندہ اتنا نقصان کر لیتا ہے روحانی حوالے سے کہ جیسے ایک مردہ بھائی کا گوشت کھانا. تو جب ویسے چیزیں کھانی جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے حرام، یعنی کہ وہ ممنوع ہے، روزے کے اندر بندہ اس سے باز آتا ہے اللہ کے حکم کی وجہ سے، تو پھر غیبت سے تو بالولا باز آ جانا چاہیے. بالکل ٹھیک. اور پھر یہ چیز ایسی ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان بھی ہے کہ غیبت عام طور پہ ہوتا ہے نا کہ کسی کے اندر کوئی خرابی موجود ہے لیکن اس کی یعنی غیر موجودگی کے اندر وہ بات کی جاتی ہے کہ اگر تو کوئی خامی اس کے اندر موجود نہیں ہے پھر ایسے ہی جو ہے وہ اس کی طرف الزام کے صورت میں وہ اس کی طرف منسوب کر کے کھلکھلانا، ہنسنا، مسکرانا اور پھر یعنی مسخرہ پن جیسے ہوتا ہے وہ انداز اختیار کر لینا کسی کے حوالے سے، یہ تو ایک اس سے بھی اگلے درجے کا گناہ ہے. اس سے پہلے یعنی اس کے اندر کوئی کمزوری، کوئی کمی، کوئی کجی موجود ہے، اس کو جو ہے وہ اس انداز سے کرنا. تو یہ جب آدمی یہ سمجھ لیتا ہے نا کہ یہ اتنا بڑا گناہ ہے اور روحانی حوالے سے اتنا نقصان ہو رہا ہے میرا، تو پھر وہ اس سے باز آئے گا. وہ سوچے گا کہ میں نے تو تقوی اختیار کرنا تھا، اللہ رب العالمین نے روزے کا مقصد تقوی رکھا تھا، تو میں نے تو اس تقوی کے حصول کے لیے حلال چیزیں چھوڑ دی ہیں، تو پھر مجھے کیوں اب جو ہے وہ میں یہ غیبت کروں. یعنی آدمی کو اپنی سوچ، اپنی فوکس وہ اس حوالے سے رکھنا چاہیے. اور جب کبھی ایسی مجلس ہو اس میں یا تو آدمی جو ہے وہ بات کو بدل لے یا پھر وہاں سے اٹھ جائے، تاکہ جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ یہ جو گناہ غیبت کا ہے روزے کی حالت میں جو ہے وہ اس کو نہ ملے. ٹھیک ہے. محترم ڈاکٹر صاحب، جیسے ابھی آپ نے اپنے پہلی گفتگو میں فرمایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے الصیام جنہ، روزہ ایک ڈھال ہے. تو اگر روزہ ڈھال ہے تو کیا یہ ڈھال موجودہ دور میں سوشل میڈیا کے گناہوں اور تنہائی کے گناہوں، مثلاً فحش مواد دیکھنا، نیگیٹو چیزیں دیکھنا، فحش اور برے تبصرے کرنا اور ٹرولنگ کرنا، اس سے یہ روزہ کس طرح ڈھال بن سکتا ہے اور ہم اس روزے سے کس طرح معاشرہ ان برائیوں کو، آج کا نوجوان ان سے دور ہو سکتا ہے اور روزے سے فائدہ اٹھا سکتا ہے؟ دیکھیں، جیسے پہلے میں نے بات کی، بات اصل میں ہے احساس کی، اور یہ احساس کہ اللہ کی ناراضگی سے بچنا ہے اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنی ہے، جس کو تقویٰ کہتے ہیں، یہ ساری عبادات سے پیدا ہوتا ہے. لیکن جتنا زیادہ تقویٰ پیدا ہوتا ہے روزے سے، اتنا کسی اور چیز سے پیدا نہیں ہوتا. لہذا اگر کوئی شخص روزے کا اہتمام کرے اور اس احساس کے ساتھ کرے کہ میں نے اپنے اللہ کی ناراضگی سے بچنا ہے، تو یہ احساس اگر نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب ہے اس کا تو روزہ ہی نہیں ہے. یعنی روزہ رکھ کے اس نے صرف میدے کا روزہ رکھ لیا، اس نے صرف میدے کا روزہ رکھ لیا. روزہ میدے کا نہیں ہے، روزہ پورے جسم کا ہے. بالکل پورے جسم. جب پورے جسم کا روزہ ہے تو اس میں زبان کا بھی روزہ ہے، اس میں آنکھ کا بھی روزہ ہے، اس میں کانوں کا بھی روزہ ہے. اور اگر کوئی شخص زبان کو، آنکھوں کو اور کانوں کو روزے کی حالت میں نہیں رکھتا اور اس کی وجہ سے یعنی حرام سے نہیں بچتا، تو حلال چھوڑا ہوا ہے اللہ کے کہنے کی وجہ سے، حلال چھوڑا ہوا ہے، حرام سے نہیں بچ رہا، تو اس کا مطلب یہ ہے اس کا روزہ نہیں ہے. تو اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے روزہ رکھنے کی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا تھا کہ جو برائی کی بات کہنا نہیں چھوڑتا اور برائی پر عمل کرنا نہیں چھوڑتا، تو اللہ تعالیٰ کو اس بات کی بھی کوئی حاجت نہیں ہے کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے، پھر وہ کھائے پیے موج کرے، اس کو کیا ضرورت ہے اس کی. تو حرام اور حلال کا جو فرق ہے اس کو اگر احساس نہیں، اللہ کی ناراضگی کا احساس نہیں، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کی تڑپ نہیں، تو اس کا مطلب اس کا روزہ نہیں ہے. صحیح بات. لہٰذا کوئی شخص اگر اس طرح کا روزہ رکھتا ہے، سوشل میڈیا سارا دن استعمال کرتا ہے، یا سوشل میڈیا میں دیکھیں، اس میں ضروری نہیں ہے کہ سوشل میڈیا کے اندر وہ
ایسی چیزیں دیکھ رہا ہو جو منافی ہیں, جو گناہ ہیں. اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اس کے اوپر نیکی کی بات دیکھ رہا ہو, وہ دروس سن رہا ہو, وہ قرآن حکیم کی بات تلاوت کر رہا ہو, تلاوت سن رہا ہو, ایسے کام بھی ہو سکتے ہیں. لہٰذا سوشل میڈیا اٹسیلف یہ تو ایک ٹول ہے. بالکل. تو یہ ٹول فی نفس ہی حرام نہیں ہے, لیکن اس پر جو کچھ کیا جاتا ہے اس کے اوپر منحصر ہے. جیسے آپ کے پاس کتاب ہے تو کتاب بہت اچھی لکھی ہوئی کتاب بھی ہو سکتی ہے, اور وہ قرآن بھی ہو سکتا ہے, اور وہ کوئی ایسی کتاب بھی ہو سکتی ہے جو جس کے اندر کوئی ایسی باتیں ہوں جو اللہ کی ناراضگی والی باتیں ہوں. لہٰذا اگر کوئی شخص سوشل میڈیا استعمال کرتا ہے تو اس کو اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ اس نے اپنے آنکھوں کی بھی حفاظت کرنی ہے, اس نے اپنے کانوں کی بھی حفاظت کرنی ہے, اور جیسے غیبت کی بات ہو رہی تھی تو غیبت کی بات بھی کرنی ہے. اب دیکھیں, عام حالات میں اگر کوئی شخص کسی کو برا بھلا کہنے پر جواباً برا بھلا کہہ دے تو یہ جائز ہے, اگرچہ محمود نہیں ہے, مطلوب اور مقصود نہیں ہے, لیکن یہ جائز ضرور ہے کہ اگر کسی نے اس کو کوئی برا بھلا کہا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے المستبان ما قال فعل البادی ما لم یعتد المظلوم, کہ کسی ایک نے کسی دوسرے کو کوئی ایسی بات کہی, تلخ ترش کہی, اور اس نے اس کو جواباً کہہ دی اور اتنی ہی بات کہی تلخ ترش جتنی اس نے کہی ہے, تو سارا گناہ پہلے والے شخص پر ہے جس نے شروع کیا, جس نے ابتدا کی. اچھا, جب تک یہ دو باتیں نہ کر دے یا اس سے بڑھ کر بات نہ کرے اس وقت سارا گناہ ادھر ہی رہتا ہے. اچھا, اس کا مطلب ہے جواب دینا جائز ہے, لیکن روزے کی حالت میں یہ بھی جائز نہیں ہے. اللہ اکبر. روزے کی حالت میں اگر کسی نے آپ کے ساتھ کوئی جھگڑے کی بات کی ہے تو آپ نے جھگڑنا نہیں, آپ جھگڑ سکتے نہیں ہیں, اس لیے کہ اب حالت روزہ میں ہے. لہٰذا آپ صرف اتنی بات کہہ سکتے ہیں کہ انی صائمون, کہ میں تو روزے دار ہوں, مجھے جو ہے وہ اس وقت لڑ نہیں سکتا. تو ہم ایسے ضرور کرتے ہیں کہ ہم 2-4 گالیاں دینے کے بعد کہتے ہیں میں روزے دار ہوں, میں بعد میں تمہیں پوچھوں گا. یعنی پہلے گالیاں دے لیتے ہیں, پہلے ساری روزے کے منافی جو حرکتیں ہیں وہ کرنی ہوتی ہیں وہ کر لیتے ہیں, اور اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ میں کر لوں گا. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. مجھے اس سے جو ہے وہ ایک لطیفہ یاد آ گیا, بڑا افسوسناک واقعہ ہے, لیکن ایسے کہ عرفات میں ہم تھے تو قریب خیمے ہوتے ہیں, لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, تو کہیں کوئی پاکستانی فیملی یا گروپ بیٹھا تھا, ان کا کھانے پہ جھگڑا ہو گیا. اچھا. اب شیطان بھی تو ایسے موقع پہ جو ہے وہ اپنا کام دکھاتا ہے, ایسے ہی موقع تلاش کرتا ہے. اچھا, وہ لڑائی شروع ہو گئی وہاں. اب حج کے اندر اور پھر عرفات میں اور کھانے پہ لڑ رہے ہیں, اور اتنی مغلظات بک رہے ہیں, ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہیں. میں حیران, انا للہ و انا الیہ. تو پھر وہ کہتا ہے آخر پہ, میں حج تے آیا, میں تینوں پاکستان جا کے پوچھاں گا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. یعنی وہاں پر بھی میں نے کہا ابھی کویا اس نے کچھ نہیں کہا, اور وہ کہہ رہا ہے میں بعد میں پوچھوں گا. تو یہ کچھ کہنے کے بعد بھی آپ اگر ویسے خاموش ہو جائیں اس لیے کہ آپ حج پہ آئے ہوئے ہیں, اسی طرح روزے دار ہیں تو روزے دار کے پاس گنجائش نہیں ہے, جیسے حج میں بھی جھگڑے کی گنجائش نہیں ہے بالکل. یعنی میں تو عرض کیا کرتا ہوں کہ پتے کا آپریشن کرا کے جانا چاہیے حج پہ, کہ لڑائی جھگڑا حج کے سارے مقاصد کو ضائع کر دیتا ہے. لہذا جھگڑنا نہیں ہے, بالکل ٹھیک. اور جھگڑے کا موقع اسی طرح یہ حالت روزہ میں جھگڑنا نہیں ہے. اگر جھگڑے گا تو روزے کے سارے مقاصد ضائع ہو جائیں گے. بالکل صحیح بات. لہٰذا ہر طرح کی پابندیاں جب وہ کرتا ہے تو پھر روزہ ہے, اور پھر وہ گناہوں سے ڈھال بنتا ہے, پھر وہ جہنم سے ڈھال بنتا ہے. وگرنہ تو اس روزے کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. اگر آپ نے صرف میدے کا روزے, میدے کا کیا قصور ہے کہ اگر آپ نے باقی جسم کا روزہ نہیں رکھا تو پھر میدے کا بھی نہ رکھیں. صحیح بات ہے. ایک کالر ہے لائیو, کالر لیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم. محمد رضوان صاحب ننکانہ صاحب سے. جی رضوان صاحب فرمائیے, کیا پوچھنا چاہیں گے؟ تو میں ڈاکٹر صاحب سے سلام عرض کرنا چاہوں گا. ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں سر؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر صاحب سن رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے ہی ہنستا مسکراتا رہے. جزاک اللہ خیر. جی ڈاکٹر صاحب میرا آپ سے 2 سوال ہیں. ایک سوال ہے اور ایک آپ سے درخواست ہے. سب سے پہلے نمبر پر میں آپ سے یہ کویسچن کرنا چاہوں گا کہ یہ جو ایام ہمارے چل رہے ہیں رمضان المبارک میں, اس میں ہمیں کون سے کلمات پڑھنے چاہیے اللہ تعالیٰ سے معافی کے, استغفار کے؟ کیونکہ لیلۃ القدر کے بارے میں تو میں آپ سے سنتا ہی رہتا ہوں کہ وہ دعا ارشاد فرماتے ہیں, لیکن ان ایام میں ہمیں کون سی دعا پڑھنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے معافی کے لیے اور استغفار کے لیے؟ دوسرے نمبر پہ ڈاکٹر صاحب میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ جب آپ سحری کے ٹائم اینڈ پہ دعا کرتے ہیں تو ہمارے لیے بھی دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ
ہمارے روزی کے جو مسائل ہیں ان کو حل فرما دے. ٹھیک ہے. اور ان کے لیے جو روزی کے جو مسائل ہیں ڈاکٹر صاحب, ان کے لیے ہمیں کون سا وظیفہ اختیار کرنا چاہیے تاکہ جو یہ جو ہمارے پرابلمس ہیں اللہ تعالیٰ ان کو حل فرما دے, اور دعا کیجیے گا. بہت شکریہ محمد رضوان صاحب کال کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں فرمائے. جی محترم ڈاکٹر صاحب. دیکھیں, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو دعا کے لیے انہوں نے کہا, ہم جب دعا کرتے ہیں تو ہم تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں سب کے حق میں قبول فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں خلوص کے ساتھ اور حلال روزی کے ساتھ دعائیں مانگنے کی توفیق دے, وگرنہ اگر مشکوک اور حرام روزی شامل ہو جاتی پھر دعائیں قبول نہیں ہوتی. اچھا, دوسری بات جو انہوں نے کہی کہ کیا پڑھنا چاہیے, پڑھنے کے لیے دیکھیں کچھ لوگوں نے تو جو عشرہ رمضان کے عشرے ہیں اس حساب سے دعائیں جو ہیں وہ تشکیل دی ہوئی ہیں اور فکس کی ہوئی ہیں کہ پہلے عشرے میں یہ دعا پڑھنی چاہیے, دوسرے میں یہ پڑھنی چاہیے, اور تیسرے میں رائج الوقت ہے. لیکن یہ درست نہیں ہے, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی دعا مخصوص نہیں کی کسی عشرے کے لیے, اس لیے ہم بھی کوئی دعا مخصوص, یہ بالکل اسی طرح جیسے طواف کے چکروں کی دعائیں لوگوں نے مخصوص کی ہوئی ہیں, لیکن یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نہیں ہے. تو البتہ دعا کرنا جائز ضرور ہے, مسنون چیز اور ہوتی ہے اور جائز اور بات ہے. آپ کوئی بھی دعائیں کرنا چاہیں کر لیں, مخصوص نہ کریں اس کو, اور کوئی بھی دعائیں کرنا چاہیں وہ کر لیں. لیکن اب اللہ سے ہم نے مانگنا کیا ہے؟ اللہ سے رحمت مانگنی ہے, تین ہی چیزیں ہیں, مغفرت مانگنی ہے, اور اللہ تعالیٰ سے ہم نے جہنم کی آزادی مانگنی ہے. اور رحمت اور مغفرت مانگنے کے لیے آپ سمپل یا حیو یا قیوم برحمتک نستغیث بھی کہتے جائیں گے, یا رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین کہتے جائیں گے. جن جن دعاؤں کے اندر یہ شامل ہے وہ کہتے جائیں گے, اور اللہم اجرنی من النار یا اللہم اجرنا من النار کہتے جائیں گے, تو یہ تینوں مقاصد پورے ہوتے جائیں گے. اور پھر وہ جو لیلۃ القدر والی دعا ہے سب کو معلوم ہے, اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی, یہ کرنا چاہیے. اچھا, اس کے علاوہ بھی اگر کسی کو یہ مسنون دعائیں نہیں آتی ہیں, یہ الفاظ نہیں آتے, تو وہ اپنی زبان میں دعائیں کر سکتا ہے اور جتنی مرضی کر سکتا ہے. بالکل ٹھیک. اور آخری بات جو انہوں نے کہی, رزق روزی کے لیے اللہ تعالیٰ ان کی حلال روزی فراخ کرے, اور اللہ تعالیٰ ہر طرح کی مشکلات ان کی دور فرما دے. سارے مسلمانوں کی اللہ تعالیٰ یہ مشکلات دور فرما دے, دنیا آخرت کی اچھائیاں بھلائیاں اور آسانیاں اور خوشحالیاں عطا فرما دے, اور محتاجیاں اللہ تعالیٰ دور فرما دے. اچھا, وہ اس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے استغفار بتایا ہے. استغفار کوئی شخص اگر کرتا ہے نا, تو اس کے اندر یہ صرف حدیث میں نہیں آتا بلکہ یہ قرآن میں بھی آتا ہے. سورہ نوح کے اندر بھی, سورہ ہود کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو لوگ استغفار کرتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ ان کو دنیا کی ساری نعمتیں بھی عطا کر دیتا ہے. حالانکہ وہ استغفار تو اس لیے کرتا ہے کہ اللہ میرے گناہ معاف کر دے اور مجھے آخرت میں اس کا فائدہ ہو, لیکن اس کا فائدہ دنیا میں بھی ہوتا ہے. اور ایک ابو داؤد شریف کی حدیث ہے جس کی سند کے اندر تو اگرچہ کلام ہے لیکن وہ قرآن سے اس کا مفہوم ثابت ہے, اور وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے آپ پر استغفار کرنا لازم کر لیتا ہے, یعنی ہر وقت وہ استغفار ہی کرتا ہے, اور رب اغفر لی کہے یا استغفر اللہ کہے. اور بہترین استغفار جو ہے مجھے لگتا ہے, ویسے تو بہت سارے استغفار, سادہ استغفر اللہ کہہ دے یہ بھی بڑا اچھا استغفار ہے, لیکن استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ یہ بہت اچھا استغفار ہے. اسی طرح رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور یہ بہت اچھا استغفار ہے. یہ رب اغفر لی کہتا رہے, یعنی کچھ بھی وہ کہہ سکتا ہے, لیکن اگر یہ دونوں استغفار جو ہیں یہ یاد کر لے اور یہ پڑھتا رہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے اوپر استغفار لازم کر لے تو جعل اللہ له من کل ضیق مخرجا, اللہ تعالیٰ اس کی ہر مشکل آسان کر دیتا ہے. ومن کل ہم فرجا, اس کا ہر غم دور کر دیتا ہے. آنے والی مشکل آسان ہو گئی, گزرا ہوا غم دور ہو گیا, تو گویا مقصد تو سارے پورے ہو گئے. لیکن چونکہ انسان کی فطرت ہے, اس کی جو ضرورتیں ہیں, اس کی جو احتیاجات ہیں, اس کو ملحوظ رکھتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اس کو رزق ایسی جگہ سے وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اس کو رزق ایسی جگہ سے دیتا ہے کہ اس کو وہم و گمان میں نہیں ہوتا کہ کہاں سے رزق آ رہا ہے. تو گویا استغفار کے ملٹی ڈائمینشنل فوائد ہیں, تو استغفار کو اگر لازم پکڑ لیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دنیا کی نعمتیں بھی عطا کر دے گا. اور ہمیشہ اللہ سے یہ نہیں دعا کرنی چاہیے کہ رزق فراخ کر دے, بلکہ رزق یہ دعا یہ کرنی چاہیے کہ اللہ مشکوک اور حرام رزق سے ہمیں بچا لے اور رزق حلال وافر عطا فرما دے. ہمیشہ یہ دعا کرنی چاہیے. تو انشاءاللہ ساتھ استغفار جاری رکھیں, اللہ تعالیٰ آسانیاں فرما دے.
بالکل ٹھیک. ناظرین، روزہ صرف معدے کا نہیں، روزہ پورے جسم کا ہے، آنکھ کا بھی ہے، کان کا بھی ہے، ہاتھوں کا بھی ہے، زبان کا بھی ہے. اور اگر روزہ ہمیں گناہوں سے نہ بچا سکے تو یہ صرف بھوک اور پیاس تو ہو سکتا ہے مگر ڈھال نہیں ہو سکتا. وقت ہے ایک چھوٹی سی بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے. بہار کا سما یہ ماہ غفران، رمضان اور قرآن، خوشبو ارض و سما، تازگی ایمان، پیغام قرآن، پیغام قرآن، پیغام قرآن. بہار کا سما یہ ماہ غفران، رمضان اور قرآن، خوشبو ارض و سما، تازگی ایمان، پیغام قرآن، پیغام قرآن، پیغام قرآن. یہ سحر ہے اصلاح کی، یہ لمحہ ہے احتساب کا. رمضان ہمیں ٹوکنے آیا ہے، روکنے آیا ہے، بچانے آیا ہے گناہوں کی نحوست سے. بریک میں جانے سے پہلے محترم میاں عتیق الرحمن اظہری صاحب، ڈاکٹر صاحب نے بڑی ڈیٹیل سے روزوں کے مقاصد کے حوالے سے بات کی، تقوی کے حوالے سے بات کی، اور معاشرے کے اندر جو بری چیزیں عام ہیں روزہ کو کس طرح اسے بچنے کا ذریعہ بنایا جا سکتا ہے اس حوالے سے بتایا. ڈاکٹر صاحب نے بھی ایک بات کی، اسی سلسلے کو آگے چلاؤں گا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تو فرمان ہے کہ اگر کوئی جھگڑے یا گالی دے تو جواباً آپ جھگڑنے یا گالی دینے کے بجائے اسے کہیں کہ میں روزے سے ہوں. لیکن ہماری سوسائٹی میں اور معاشرے میں غصہ، بالکل زیرو ٹالرنس، عدم برداشت ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تربیت کا یہ انداز تھا، ہم اس کو اپنے معاشرے کا حصہ کیسے بنا سکتے ہیں؟ دیکھیں جی کہ جب آدمی روزہ رکھتا ہے تو روزے کا مقصد اس کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ میں نے اللہ رب العالمین نے جو اس کا مقصد تقوی رکھا ہے وہ حاصل کرنا ہے. تو جب آدمی یہ مین مقصد اس کے ذہن میں ہوتا ہے تو پھر بہت ساری چیزیں خود بخود سیدھا ہونا شروع ہو جاتی ہیں. جیسے اگر مقصد ذہن میں ہوگا، لڑائی جھگڑا ہوگا، کوئی ایسا معاملہ بنے گا تو اس وقت وہ یہ کہہ سکے گا انی صائم، میں روزے سے ہوں. اچھا، اگر مقصد ہی ذہن میں نہیں ہوگا، جیسے ابھی محترم ڈاکٹر صاحب نے بھی عرض کیا تھا کہ حج کے موقع پر بھی لوگ جھگڑ رہے تھے، یعنی مقصد ان کے ذہن میں نہیں تھا کہ ہم یہاں کس لیے آئے ہیں. جب مقصد ذہن میں نہیں ہوتا تو پھر صورتحال ایسی ہی بن جاتی ہے. تو اس لیے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ غصہ اور یہ برداشت، یعنی غصہ ختم ہو، برداشت پیدا ہو، تو اس کے لیے بھی مقصد ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے. اور پھر اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ فرامین اور قرآن پاک میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا مختلف مقامات پر فَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، اور یعنی درگزر کرو، معاف کرو. اور پھر اسی طرح معاف کرنے کی بڑی فضیلتیں ذکر کیں. اور پھر اسی طرح جب آدمی برداشت اور غصہ کم کرتا ہے، برداشت کرتا ہے، تو جہاں اللہ رب العالمین کی طرف سے بہت سارا اجر پاتا ہے، تو وہیں وہ معاشرے کے اندر بھی ایک ایسا سمجھے کہ چیز شامل کر رہا ہوتا ہے کہ جو امن والی ہوتی ہے، فساد سے دور کرنے والی. کیونکہ اس نے کوئی چیز برداشت کی تو برداشت کرنے کی وجہ سے جو ایک یعنی جو عنصر آنا تھا ماحول کے اندر شامل ہونا تھا وہ ہو گیا. اگر وہ برداشت نہیں کرتا، غصہ کرتا ہے، تو غصے کی وجہ سے پھر بہت ساری برائیاں جنم لیتی ہیں. تو اگر اس کے ذہن میں مقصد ہوگا کہ میں نے بچنا ہے غصے سے، اور میں نے لڑائی جھگڑے سے بچنا ہے، اور امن کا جو ہے وہ دامن نہیں چھوڑنا، تو پھر وہ کبھی بھی جو ہے وہ اس طرف نہیں آئے گا. اور غصہ وہ پیے گا، اس کے ذہن میں ہوگا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ پہلوان یعنی طاقتور جو ہے وہ ہوتا ہے کہ جو غصے کو پی لیتا ہے. اور پھر اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار جو ہے وہ یعنی اس طرف توجہ دلائی کہ غصہ نہ کرو. یعنی جب غصہ آدمی کرتا ہے، غصے کے اندر لال پیلا ہوتا ہے، تو پھر بہت سارے ایسے ایکٹ، بہت سارے ایسے کام کر گزرتا ہے کہ جو اس کو اس وقت تو ہوش و حواس نہیں قائم ہوتے،
لیکن وہ پھر اس کے لیے بعد میں جو ہے وہ بال جان بن جاتے ہیں، دنیا کے اندر بھی رسوائی کا ذریعہ بنتے ہیں اور آخرت میں بھی اللہ رب العالمین کے ہاں وہ رسوائی کا ذریعہ بن سکتے ہیں وہ سارے کام۔ لیکن اگر وہ روزے کا مقصد اس کے ذہن میں ہوگا تو جیسے ہی ایسے سمجھے کہ غصہ بڑھنے لگے گا تو فوراً اس کو کنٹرول کر لے گا، وہ اس سٹیج تک اس کو جانے ہی نہیں دے گا کہ جس سٹیج تک پہنچتے ہوئے غصہ بے قابو ہو جائے اور پھر وہ کوئی ایسا کام کر گزرے کہ جو اس کے سر پڑ جائے۔ ٹھیک ٹھیک۔ ڈاکٹر صاحب محترم، ہمارے ہاں ایک عجیب طریقہ رائج ہے معاشرے میں، ہم دیکھتے ہیں کہ روزہ رکھتے ہیں لوگ اور فرض نماز ادا کی اور پھر سستا لیا، آرام کر لیا، حتیٰ کہ افطار کا وقت ہو جاتا ہے، اور افطار کے وقت پھر افطار پارٹیز ہوتی ہیں، پھر اس کے بعد رات پورا وہ کیفیز میں اور اسی طرح کرکٹ وغیرہ کھیل کے گزاری جاتی ہے، پھر سحری کی جاتی ہے اور فجر پڑے بغیر سویا جاتا ہے۔ اس کیفیت کا یعنی روزہ رکھنے کے باوجود انسان کے اندر روحانی تبدیلی نہ آئے تو یہ کس چیز کی غمازی ہے؟ نہیں، اصل میں اس نے تو روزہ رکھا نہیں نا، اس نے روزہ اس مقاصد کے لیے رکھا ہی نہیں، اس کو یہ احساس ہی نہیں میں روزہ کیوں رکھ رہا ہوں۔ اب اگر تو روزے کا مقصد معلوم ہوگا اور اگر اس کو معلوم ہے کہ میں یہ روزہ اللہ کی خوشنودی کے لیے رکھ رہا ہوں، اللہ کی ناراضگی سے بچنے کے لیے، میں نے عرض کیا کہ یہ جو احساس ہے تقوی کا، وہ احساس ہی یہ ہے کہ ہر لمحہ یہ احساس رہتا ہے۔ اگر یہ احساس نہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تو تقوی کوئی نہیں ہے اس میں، اور اس میں کوئی تڑپ ایسی نہیں ہے۔ تو اگر اللہ کی ناراضگی سے بچنے کا احساس کوئی نہیں ہے، یعنی گناہ نہیں چھوڑنا، گناہ کرتے ہوئے قطعاً یہ ذہن میں نہیں آتا کہ میں گناہ چھوڑ دوں، مجھے چھوڑ دینا چاہیے، کہیں میرا اللہ ناراض ہو جائے، تو یہ احساس نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ روزہ نہیں رکھ رہا۔ اگر تو روزہ رکھے گا صحیح والا روزہ احساس کے ساتھ، تو وہ روزے کے دوران بھی اور روزے کے بغیر بھی، ایک روزہ رکھنے کے بعد یہ ہو نہیں سکتا، وہ چاہے نفلی روزہ رکھے، ہو نہیں سکتا کہ اس کے اندر یہ شعور پیدا نہ ہو کہ مجھے اللہ کے حکم کی وجہ سے کس قدر بچ بچ کے چلنا ہے، اور یہی تقوی ہے، بچ بچ کے چلنے کا سلیقہ آ جانا، یہی تقوی ہے۔ لیکن اگر اس کو نہیں آیا، جو جن امور کی طرف آپ نے نشاندہی کی ان میں دیکھیں، جہاں تک آرام کا تعلق ہے یا کھیلنے کا تعلق ہے، یہ فی نفسے ہی ناجائز نہیں ہے۔ بالکل صحیح۔ آرام بھی کیا جا سکتا ہے، کھیلا بھی جا سکتا ہے، لیکن بشرطے کے لمٹ کے اندر ہو، یعنی لامحدود نہ ہو۔ ایسے سویا ہے اور نمازیں ضائع ہوتی جا رہی ہیں اور وہ بس سویا ہوا ہے، ایسے نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دن کو سوتے تھے، وہ قیلولہ جس کو کہا جاتا ہے، وہ قیلولہ تو ہوتا ہے 20-25 منٹ کا، اور اگر آدمی جو ہے قیلولہ 3-4 گھنٹے کا کرے تو پھر وہ قیلولہ تو نہیں ہوتا۔ تو وہ سوتا کتنی دیر؟ ہاں جی، تو ہم جو ہے نا، ہمارے سونے جاگنے کے اوقات جو ہیں بالکل مختلف ہیں۔ بچے ساری رات جاگتے ہیں اور کچھ نہیں تو ویڈیو گیمز کھیلتے رہتے ہیں۔ کرکٹ اگر کسی کو میدان میں جا کے میسر آ جائے تو میں تو اس کو ویڈیو گیم سے زیادہ بہتر ایکٹیویٹی سمجھتا ہوں کہ کم از کم وہ فزیکلی تو ایکٹیو رہتا ہے۔ تو بہرحال یہ کوئی بھی ایکٹیویٹی کرنا اگر وہ لمٹ سے باہر ہوگی کہ سارا وقت جو ہے ادھر ہی چلا جاتا ہے، اور آپ نے نہ قرآن کی تلاوت کی، نہ آپ نے دیکھیں روزے میں 2 چیزیں بہت اہم ہیں، ایک تو قرآن کی تلاوت اور دوسرا دعائیں، کیونکہ روزے دار کی دعا رد نہیں کی جاتی، اور جو شخص روزہ رکھ کے اس کو یہ احساس ہی نہیں ہے کہ یہ تو مانگنے کا وقت ہے اور میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر لوں، اور اگر دعا کرنے کا یا دعا کرنے کے لیے ایک مزاج موڈ ہوتا ہے، تو اگر وہ دعا سے آدمی کا دل بھر گیا ہے یا وہ اکتا گیا ہے یا ایک دفعہ اس نے سمجھ لیا کہ میں نے دعا مانگ لی، تو پھر باقی تلاوت کرے، قرآن حکیم کی تلاوت کرے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت بہت زیادہ کرتے تھے، اسلاف جو ہے پورا رمضان جو ہے دن رات قرآن پڑھتے رہتے تھے۔ باقی سارے اس بات کو ادھر ہی سے چلائیں گے، آپ کے لیے کالر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی محترم انصر صاحب، کیسے مزاج ہیں؟ جی الحمدللہ، اللہ کا شکر۔ فرمائیے گا، کیا پوچھنا چاہیں گے؟ سر میرا سوال ہے کہ اکثر لوگ 8 تراویح پڑھ کے باہر نکل جاتے ہیں اور اکیلے وطر پڑھتے ہیں، کچھ باقی 20 تراویح پڑھ کے وہ جماعت کے ساتھ وطر پڑھتے ہیں۔ کیا جو اکیلے وطر پڑھتے ہیں وہ صحیح ہے یا جماعت کے ساتھ جو پڑھ دیتے ہیں وہ صحیح ہے؟ دونوں میں سے دونوں ٹھیک ہیں یا مطلب کہ جماعت والے صحیح ہے؟ یہ میرا آپ سے سوال ہے۔ بہت شکریہ کال کرنے کے لیے۔ گزشتہ برس یہ انصر صاحب ڈاکٹر صاحب ریگولر کال کرتے تھے، مسائل جانتے تھے، مجھے ان کی آواز سن کے اور نام پڑھ کے یاد آ گیا۔ اچھا، ماشاءاللہ۔ جی فرمائیے۔ چلے ماشاءاللہ، آپ کو آہستہ آہستہ سارے کالرز کے نام اور پتے یاد ہو جائے۔ بالکل اسی طرح، ماشاءاللہ۔ اچھا جی، گزارش یہ ہے کہ یہ نوافل جتنے بھی پڑھنے ہوں
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عام معمول تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ہی پڑھتے تھے، اور صحابہ کرام کا بھی عام معمول یہی تھا کہ وہ اکیلے ہی یہ قیام کرتے تھے، قیام اللیل جس کو کہا جاتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے، سنت متواترہ، وہ تو یہی تھی جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ رمضان اور غیر رمضان میں 8 رکعت ہی پڑھتے تھے اور پلس وتر۔ اب یہ کہ وہ 11 یا 13 رکعت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ کوئی شخص اگر اس سے زیادہ پڑھنا چاہے وہ پڑھ سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ مسنون رکعت اتنی ہے، اور باقی اس کے علاوہ کوئی شخص 20 پڑھے، کوئی 40 پڑھے، کوئی 36 پڑھے، اور صحابہ کرام پڑھتے تھے، زیادہ بھی پڑھتے تھے، اسلاف پڑھتے رہے ہیں، ایسی مثالیں موجود ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن عام معمول اکیلے پڑھنے کا ہے۔ 3 دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کروائی، اور گویا جماعت کروانے کے بعد آپ نے طریقہ امت کو بتا دیا کہ جماعت کے ساتھ بھی قیام کیا جا سکتا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 23ویں، 25ویں اور 27ویں، یعنی یہ 3 راتیں جو ہے وہ قیام کروایا خود۔ اور ظاہر صحابہ کرام کو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے موقع ملا، تو جن کو جب آپ نے 23ویں رات قیام کیا تو آپ نے 1/3 رات تقریباً جو ہے وہ ظاہر عشاء کے بعد قیام ہوا تو 1/3 رات چلی گئی۔ پھر اس کے بعد جب اگلی رات قیام ہوا 25 کو تو وہ تقریباً آدھی رات، اور 27 کو قیام ہوا تو وہ تقریباً ایسے ہو گیا کہ لوگوں کو خطرہ پیدا ہو گیا کہ شاید ہماری سحری جو ہے وہ مس ہو جائے۔ اچھا، اتنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور 29 کو آپ تشریف ہی نہیں لائے، لوگ بیٹھے رہے کہ شاید آئیں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، مسجد بھری رہی، آپ نہیں آئے۔ آپ نے فرمایا مجھے معلوم تھا کہ تم لوگ بیٹھے انتظار کر رہے ہو، میں اس لیے نہیں آیا کہ کہیں یہ نماز فرض نہ کر دی جائے۔ اب یہ تو بات ہوگی، اس کا مطلب ہے جماعت ہو سکتی ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو جماعت کے ساتھ لگا دیا۔ اب اگر کوئی شخص اکیلا پڑھتا ہے، وہ وتر ہو یا باقی نماز ہو، اور وہ اس لیے پڑھتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول یہی تھا، تو ٹھیک ہے، یہ درست بات ہے، وہ عام اکیلا پڑھ لے تو بھی اچھا ہے۔ اب جس کو قرآن نہیں آتا تو وہ جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے، لیکن ایک بات جو جماعت کے ساتھ پڑھنے کو ممتاز کرتی ہے، اور ایک ایڈیشنل فائدہ ہے باجماعت نماز پڑھنے، قیام اللیل کرنے کا، وہ یہ ہے کہ جب 25ویں رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آدھی رات قیام کیا، تو ظاہر ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امام ہوں، اور رمضان کا مہینہ ہو، قرآن پڑھا جا رہا ہو، تو صحابہ کرام کو کتنا سرور، کتنا لطف محسوس ہوا ہوگا۔ تو صحابی کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا دل کرتا تھا کہ آپ ساری رات قیام کرواتے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا کہ جو شخص امام کے ساتھ قیام کرے جب تک، اور اس وقت تک قیام کرے جب تک امام مصلی سے ہٹ نہیں جاتا، تو کتب لہو قیام اللیلۃ، اس کو پوری رات کا قیام کا ثواب ملتا ہے۔ اب یہ پوری رات کے قیام کا ثواب امام کے پیچھے پڑھنے کے بعد جو ملتا ہے، یہ اکیلے پڑھنے والے کے لیے یہ فضیلت نہیں ہے، یہ ایک ایڈیشنل فضیلت ہے جو باجماعت پڑھنے والے کے لیے ہے۔ لہذا جہاں جماعتیں ہو رہی ہیں ہمارے امت کے اندر، یہ رواج ہے، تو اس کو غنیمت سمجھنا چاہیے کہ ہو رہا ہے۔ اب جو سوال بھائی نے پوچھا تھا کہ بعض لوگ 8 پڑھ کے چلے جاتے ہیں، تو دیکھیں 8/20 جو پڑھنے والے ہیں نا، 20 میں سے کویسچن یہ تھا کہ لوگ تراویح پڑھ کے وتر نہیں پڑھتے، مثلا میں وہی کہنا چاہتا ہوں، جی جو 8/20 پڑھتے ہیں، میں ان کے لیے بھی کہہ رہا ہوں، بالکل ٹھیک ہے، اور جو وتر چھوڑ کے الگ چلے جاتے ہیں ان کے لیے بھی کہہ رہا ہوں، بالکل ٹھیک، کہ امام تو ابھی مصلی پہ ہے، صحیح بات ہے، اور آپ چھوڑ کے جا رہے ہیں، صحیح بات، تو جو جتنی رکعتیں آپ نے پڑھی وہ تو ہو گئیں، وتر آپ نے الگ پڑھ لیا وہ بھی ہو گیا، اجازت ہے، الگ بھی پڑھنے کی اجازت ہے۔ میں نے ساری تمہید اسی لیے باندھی ہے کہ وہ الگ پڑھے، وہ جماعت کے ساتھ پڑھے، اس کو اجازت ہے، اور وہ یہ کر سکتا ہے، دونوں میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن یہ جو ایکسٹرا فضیلت ہے، یہ جو زائد فضیلت ہے، اس شخص کے لیے جو امام کے مصلی سے ہٹنے تک اس کے پیچھے رہتا ہے، تو اس کو پوری رات کا قیام کا ثواب ملتا ہے، تو اس فضیلت سے وہ بہرحال محروم رہ جاتا ہے اگر وہ امام جو ہے ابھی مصلی پہ کھڑا ہے۔ اگر امام اتنی نماز پڑھا کے وہ چلا جاتا ہے، بعض ائمہ جو ہے وہ وتر نہیں پڑھاتے، تو اگر امام جو ہے وہ مصلی سے ہٹ گیا ہے اور اس دوران آپ بھی ہٹ جائیں، تو پھر آپ پوری فضیلت انشاءاللہ آپ کو مل جائے گی، اور پھر آپ الگ سے وتر پڑھ لیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن جب امام پڑھا رہا ہو تو بہتر یہی ہے، اور یہ پورے رات کے قیام کی فضیلت حاصل کرنے کے لیے بہتر یہی ہے کہ جس امام کے پیچھے آپ نماز پڑھ رہے ہیں،
آپ پوری نماز اس کے پیچھے کریں وطر تک، اگر وہ وطر بھی پڑھاتا ہے تو، اور درمیان میں سے چھوڑ کے نہ جائیں تاکہ آپ پوری رات کے قیام کی فضیلت سے محروم نہ ہوں۔ اور جس شخص نے 8 پڑھنی ہیں وہ پھر 20 والے امام کے پیچھے نہ پڑھے، وہ پھر 8 والے امام کے پیچھے پڑھے، اور جس نے 20 والے امام کے پیچھے پڑھنی وہ پھر 20 پوری کرے، اور جب تک امام مصلی سے نہیں ہٹتا اس وقت تک وہ نہ ہٹے تاکہ اس کو پوری رات کے قیام کا ثواب مل جائے۔ بالکل ٹھیک۔ اس میں ایک سوال ایڈ کرنا چاہوں گا چھوٹا سا، بعض مساجد میں ایک کالر بھی ہیں، اس کو شامل کرتے ہیں اسی سوال کے ساتھ نا، کہ بعض جگہ 8 رکھتے بھی 2 امام پڑھاتے ہیں، بعض 20 2 امام پڑھاتے ہیں، تو اس حوالے بھی وضاحت فرما دیں۔ ظاہر اس صورت میں جب ایک امام ہٹ جاتا ہے تو آپ اس کے ساتھ قیام کر لیتے ہیں تو آپ کو یہ فضیلت مل جائے گی، بشرطے کہ آپ نے مسنون رکعات پوری کر لی ہوں۔ مسنون رکعات کتنی ہیں؟ وہ ہیں 8۔ اگر آپ 8 پوری کر لی ہیں تو انشاءاللہ یہ اجر مل جائے گا۔ اگر امام ہٹ گیا ہے تو آپ اس کے ساتھ ہٹ جائیں تو آپ کو پوری رات کے قیام کا ثواب بھی مل گیا، مسنون رکعات کا ثواب بھی مل گیا۔ بالکل ٹھیک۔ اس میں ایڈیشنل ایک کویسچن یہ اپنی طرف سے کرنا چاہوں گا تاکہ ہم سب کی اصلاح ہو۔ اگر شخص وطر امام کے ساتھ باجماعت پڑھ لے اور اس کا رات کو کسی وقت قیام کا دل کرے تو کیا وطر کی کر نماز کے بعد سکتا ہے، کوئی وطر اس کو نہیں روکتے، اور وطر اگر اس نے پڑھ بھی لیا ہے اور پچھلی رات وہ اٹھ جائے تو جتنے بھی نوافل پڑھنا چاہے وہ پڑھ لے، کوئی حرج نہیں، اور وطر دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ بالکل ٹھیک۔ جی کالر ہیں ایک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ جی محترم بھائی حیدرآباد سے، فرمائیے کیا پوچھنا چاہیں گے؟ میں پوچھتا ہوں یہ جو اشراق نماز ہوتی ہے نا، جی جی، یہ صبح سے نکل سے کتنا ٹائم کا انتظار کرنا پڑے گا؟ آدھا گھنٹہ یا پونا گھنٹہ، گھنٹہ؟ اور دوسرا سوال یہ جو وطر کی 1 رکعت ہوتی ہے تو الحمدللہ پڑھی، کل پڑھا اور دعا قنوت پڑھی، پھر رکوع و سجدے کر سلام پھیر دے، یا دوسری رکعت میں بھی جانا پڑے گا؟ یہ 2 میرے سوال ہے، مہربانی۔ شکریہ کال کرنے کے لیے۔ جی محترم ڈاکٹر صاحب، کیا پہلا سوال کیا تھا؟ دوسرا سوال مجھے صحیح سمجھ نہیں۔ دوسرا سوال ان کا وطر کے حوالے سے تھا کہ اگر پہلی رکعت میں ہی وہ سارے دعا بھی کر لے تو کیا دوسری رکعت شروع کرے گا پھر کہ نہیں؟ اور دوسرا اشراق کے لیے کتنا انتظار اشراق کے لیے کتنا انتظار کرنا پڑے گا؟ اچھا، اشراق کے لیے تو دیکھیں سورج نکلنے کا انتظار کرنا ہے، اور جب سورج نکل آیا ہے تو صرف اس کا جو سورج نکلنے کا دورانیہ ہے وہ آپ نے نماز نہیں پڑھنی۔ جس وقت سورج جو جس کو کہتے ہیں اندر باہر ہوتا ہے تو طلوع ہو رہا ہوتا ہے، بوقت طلوع آپ نے نماز نہیں پڑھنی، بلکہ جب سورج نظر آ جائے، سورج کی ٹکیا نظر آ جائے، اگر آپ کے سامنے کوئی عمارات وغیرہ نہیں ہیں اور آپ کسی کھلے میدان میں ہیں تو آپ کو سورج نکلتا ہوا نظر آ جاتا ہے، اور سورج اگر نکلتا ہوا نظر آ جائے تو بس اتنا تک انتظار کرنا ہے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے تو ہم اگر یعنی سورج نظر نہیں آ رہا یا آپ کمرے میں ہیں، جیسے آج کل عمارات ہمیں سورج دیکھنے کی عادت بھی نہیں رہی، گھڑیاں دیکھنے کی عادت رہ گئی، تو یہ 12 سے 15 منٹ تقریباً بنتے ہیں کہ جب آپ سورج جو گھڑیاں بتاتی ہیں کہ یہ سورج کے طلوع کا وقت ہے، تو طلوع کے وقت سے آپ تقریباً 12 منٹ اگر انتظار کر لیں، 12 سے 15 منٹ، تو یہ زیادہ بہتر ہے، اور اس کے بعد آپ پڑھ سکتے ہیں اور اس سے پہلے نہ پڑھیں۔ اور بہت اگر آپ اس کو کم بھی کریں تو 10 منٹ ہو سکتا ہے، 10 سے زیادہ کم نہیں کرنا چاہیے، یعنی طلوع کا وقت اس سے 10 منٹ بعد آپ اس اشراق پڑھ سکتے ہیں۔ بالکل۔ اور رہ گئی وطر کی بات، تو وطر جب اگر اس نے 1 پڑھنا ہے تو اسی میں وہ دعا پڑھ لے گا، اور اس کے بعد تشہد پڑھ کے سلام پھیر دے گا، اس کو پھر قطعاً ضرورت نہیں ہے دوسری رکعت کی ابتدا کرنے کی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ محترم میاں عتیق الرحمن اظہری صاحب، روزے کے مسائل کے حوالے سے کچھ فرمائیے کہ اس کی فرضیت کس ایج سے شروع ہو جاتی ہے، اور پھر جو بالکل چھوٹے بچے ہیں یعنی جن کے اوپر روزہ فرض ہوتا ہے، تو روزے کی فرضیت کا جو ایک پروسیجر ہے، جب انسان روزہ رکھنا شروع کرتا ہے تو کس طرح اس کو والدین اس کی پریکٹس کروائیں اور عادت ڈالیں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کہ جب ہم سیرتیں پڑھتے ہیں تو ہمیں کئی ایسے واقعات ملتے ہیں کہ وہ اپنے چھوٹے بچوں کو جو ہے وہ ترغیب دینے کے لیے روزہ رکھوا دیا کرتے تھے۔ ویسے تو روزہ فرض ہوتا ہے نا، یعنی جب انسان وہ بالغ ہو جائے اس کے بعد، لیکن روزے کی ترغیب کے لیے جیسے نماز ہے نا، یعنی 7 سال کا ہو تو اس وقت نماز پڑھنے کی ترغیب دینی چاہیے بچے کو، 7 سال ہو تو پھر سختی بھی، 10 سال ہو تو پھر سختی بھی کر لینی چاہیے۔ ایسے ہی روزہ کے حوالے سے ہمیں جو معلوم ہوتا ہے کہ وہ چھوٹے بچے کو جو ہے وہ روزہ رکھوا دیتے تھے، اگرچہ ان پر فرض نہیں ہوتا تھا، یہ تربیت ہوتی تھی، اور پھر اگر ان کو بھوک لگتی یا اس طرح وہ پریشان ہوتے تو ان کو کھلونے دے دیتے، بہلاتے اس طرح
کہ تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ ٹائم جو ہے وہ اس طرح گزاریں تاکہ یہ ان کی تربیت ہو. تو آج بھی اگر ہم یہ اپنے گھروں کے اندر اپنے بچوں کی اس طرح تربیت کرنا چاہتے ہیں تو یہ ایک بہترین انداز ہے کہ ان کو اپنے ساتھ سحری کے اوقات میں ان کو اٹھائیں, ان کو اپنے ساتھ سحری کروائیں, ان کو یہ بتائیں کہ یہ آپ اب کھانا پینا کچھ نہیں ہے, زیادہ سے زیادہ ٹائم ان کو ایسے گزارنے کی کوشش کروائیں کہ وہ کچھ بھی نہ کھائیں پئیں. یہ ایک طرح سے ان کا یعنی پروسیس ہوگا. میں اپنے بیٹے کی آپ کو بات بتاتا ہوں, ابھی بالکل 6 سال کا ہے. تو وہ اسی رمضان کے اندر یعنی اس کی یہ ضد ہے, یعنی ایک بار ہم نے اٹھایا اس کو, اب اس کی ضد ہوتی ہے کہ مجھے ہر روز اٹھائیں. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ابھی چھوٹا ہے تو چلے نہ رکھیں, ماحول کو دیکھ کر اس کی عادت بن رہی ہے. تو اب اس کو یہ ہے کہ مجھے اٹھائیں, اگر نہیں اٹھاتے اس کو جس دن تو وہ صبح کو ناراض ہوا ہوتا ہے کہ مجھے اٹھایا نہیں. اچھا, پھر اٹھانے کے بعد پھر اس نے میں نے کھانا کچھ نہیں ہے, یعنی اب 12-1 بجتا ہے نا, تو اب ظاہر ہے کہ بچہ ہے تو بالکل والدہ کو نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. ہاں جی, والدہ کو نظر آنا شروع ہو جاتا ہے کہ اب اس کے جو ہے وہ کلر پیلا ہو رہا ہے, اور لیکن اس کو کہتے پانی پی. میں پانی نہیں پیوں گا, پاپا پانی پیتے ہیں, آپ پانی پی کے دکھاؤ مجھے, آپ مجھے کھانا. یعنی بچہ جب اس نے دیکھا کہ وہی کرے گا جو والدین یہ صورتحال, اب وہ مشکل میں ہوتا ہے. کالر ہیں, ہم کالر لیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام جی. جی رانا سعید صاحب گجرانوالا سے. جی سر صاحب میرا سوال سی کہ جنازہ پڑھنا چاہیے تو کہندے آ کہ جنازہ پڑھنا جو چاہیے تو کہندے نا 5 صفحہ کر لو جی, 7 کر لو, یہ طاقت کرنی ہے یا مثلا جنیاں ہو جان انیاں ٹھیک ہونی ہے؟ ٹھیک ہے, کال کرنے کے لیے شکریہ. جی محترم ڈاکٹر صاحب, جنازے کی صفوں کے حوالے سے بتائیے. دیکھیں عمومی طور پر جو وطر ہے نا, اکائی جس کو کہتے ہیں, اکائی عدد, یہ پسند کیا جاتا ہے اور اکائی عدد کرنا چاہیے. لیکن یہ صفوں کی تعداد کے حوالے سے جو التزام ہے کہ وہ طاق صفیں ہی ہوں, اور وہ اس کے علاوہ اگر وہ جفت ہو جائیں تو نماز نہیں ہوتی, یہ درست نہیں ہے. ویسے طاق پسند ہے اور پسندیدہ بات ہے کہ آپ 1 صف کریں یا 3 کریں یا 5 کریں, لیکن اگر کوئی ایسی صورتحال ہو کہ صفیں اس سے زیادہ یا کم ہوں اور وہ جفت ہو جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے, جب نماز جنازہ ہو جاتی ہے. تو یہ جو کہا جاتا ہے یہ بھی درست کہا جاتا ہے, کر لینا چاہیے اگر ممکن ہو. اگر ناممکن ہو تو کوئی حرج نہیں ہے, نماز پھر بھی ہو جائے گی. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب محترم, یہ روزہ اور قرآن دونوں قیامت کے دن شفاعت کریں گے, تو یہ دونوں مل کر انسان کو دنیا کے گناہوں سے نکال کر آخرت کی نجات کی مضبوط بنیاد کیسے فراہم کرتے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ دو دوستی کرنے کی بات ہے. آپ قرآن سے دوستی کر لیں تو قرآن آپ کی سفارش کرے گا, آپ روزے سے دوستی کر لیں تو روزہ آپ کی سفارش کرے گا. اگر آپ دوستی نہیں کرتے, سرسری تعلق رکھتے ہیں, یا جس طرح کے روزوں کی بات ابھی ہم کر رہے تھے کہ لوگ روزہ رکھتے ہیں لیکن اس طرح کا رکھتے ہیں اور اس طرح کا رکھتے ہیں, تو یہ تو روزے کے ساتھ دوستی کرنے کی بجائے یہ تو اس کی تحقیر اور اس کی انسلٹ کرنے کی بات ہے, روزے کی قدر کرنے والی بات نہیں ہے. تو جس نے روزے کی قدر نہیں کی, دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ صحابہ سے فرمایا کرتے تھے کہ آپ قرآن پڑھتے رہا کرو, اقرأوا القرآن, اس کو پڑھتے رہا کرو, انہ یاتی یوم القیامت شفیعا لاصحابہ, یہ قیامت والے دن اپنے ساتھیوں کی سفارش کرے گا. سبحان اللہ. اچھا, کسی نے اگر اس کو زندگی کا ساتھی بنایا تو وہ سفارش کرے گا. اسی طرح روزہ ہے, اگر میں نے روزے کی قدر کی ہے اور روزے کی قدر پہچان کر اس کو پوری طرح عزت دی ہے تو پھر روزہ اس کی سفارش کرے گا. لہٰذا سفارش تو روزہ کرے گا, سفارش قرآن بھی کرے گا, لیکن جس شخص نے ان کے ساتھ دوستی رکھی ہوگی, یہ نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قرآن پڑھنے والا قرآن جو ہے وہ اپنے پڑھنے والے کی سفارش کرے گا, لِأَصْحَابِهِ ہی فرمایا اپنے ساتھیوں کی سفارش کرے گا. تو جو قرآن والا بنے گا تو پھر اس کی سفارش ہوگی, جو روزے والا بنے گا روزہ سفارش کرے گا. تو پھر اگر یہ دونوں کی سفارش انسان ایسا استحقاق حاصل کر لے کہ روزہ بھی اس کی سفارش کرے, اگر روزے کو حق دے دے گا تو روزہ سفارش کرے گا, قرآن کو حق دے دے گا تو قرآن اس کی سفارش کرے گا. اگر دونوں کو حق دیا اور انہوں نے سفارش کی تو پھر ان دونوں کی سفارش ایسی ہے جو رد نہیں ہونی. نہ روزے کی سفارش رد ہونی ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس کے حق میں یہ سفارش کر دیں گے وہ یقیناً کامیاب ہوگا, اور جس کے خلاف سفارش کر دیں گے
وہ یقیناً ناکام ہوگا، کیونکہ قرآن کے بارے میں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ القرآن حجت اللہ کا علیہ، کیا تیرے لیے دلیل ہے یا تیرے خلاف دلیل ہے. تو اگر روزہ اور قرآن اکٹھے سفارش کریں گے تو گویا روزے کے بارے میں بھی یہی بات ہے جو قرآن کے بارے میں ہے کہ روزہ بھی پھر جس شخص نے اس کا حق نہیں دیا یہ پھر اس کے خلاف سفارش کرے گا. تو روزے کو جو شخص حق دے گا تو اس کی سفارش کا مستحق بن جائے گا، جو قرآن کو حق دے گا وہ قرآن کی سفارش کا مستحق بن جائے گا. ایک کالر ہے جی لائیو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. فیصل یعقوب سیالکوٹ سے. جی فیصل بھائی کیسے مزاج ہیں، فرمائیے. الحمدللہ جی بالکل الحمدللہ. فرمائیے کیا پوچھنا چاہیں. سوال یہ چاہ رہا تھا کہ جب روزہ ہو اور ویکسینیشن کی جو انجیکشن لگوا سکتے ہیں کہ نہیں، الرجی کی ویکسینیشن ہے اس حوالے سے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ فیصل بھائی کال کرنے کے لیے، جزاک اللہ. جی ڈاکٹر صاحب. اچھا، یہ جو انجیکشن وغیرہ یا ویکسینیشن وغیرہ اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں، اس میں دیکھیں علماء اپنی آراء دیتے ہیں، مفتیان کی آراء ہم سنتے رہتے ہیں کہ وہ انجیکشن جس کا معدے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا وہ لگوا لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس طرح کا انجیکشن میں کوئی حرج نہیں ہے، فلاں چیز استعمال کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. دیکھیں یہ بات درست ہے، مفتیان نے اجازت دی ہوئی ہے بہت سارے معاملات میں، کیونکہ ان کا خیال یہ کہ ایسا نہیں. لیکن میں یہ اس کو اوورآل اس کو ایک عام آدمی کی نگاہ سے دیکھتے ہوئے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایسی مجبوری کیا ہے کہ آپ نے روزے میں کرنا ہے؟ آپ نے ویکسینیشن کیوں روزے میں کروانی ہے؟ آپ اس کو مغرب کے بعد کروا لیں، آپ اس کو رمضان کے بعد کروا لیں. بھلے جلد کی ہے، بیماری ہے نا، اگر وہ ایسی ہی بیماری ہے کہ آپ کو فوری طور پر کروانی پڑے تو بیمار کو تو ویسے ہی اجازت ہے وہ روزہ چھوڑ دے. تو دیکھیں مجبوری ہے تو بیماری کا فائدہ اٹھا لے، روزہ نہ رکھے، اور اگر مجبوری نہیں تو پھر روزے میں ایسا کام نہ کرے، وہ روزے کے بغیر کر لے. اگرچہ ایسے انجیکشنز جن کا تعلق معدے کے ساتھ نہیں ہے دوائی کے طور پر استعمال کرنا، اس کے بارے میں بیشتر علماء جو ہیں وہ اس کے جواز کے قائل ہیں کہ جس کا معدے کے ساتھ تعلق نہ ہو وہ جائز ہے، اس کو اس کی رخصت ہے. لیکن میرے خیال میں اس کی بھی احتیاط کرنی چاہیے کہ ہم روزے کو جس قدر ہر طرح کی مشکوک چیزوں سے بلند کر سکیں اتنا کریں. تو مجبوری نہیں ہے تو پھر روزے میں ایسا کوئی بھی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر مجبوری ہے تو پھر روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. صحیح بات. اب دونوں میں سے ایک کام کر لیں. بالکل ٹھیک. ناظرین، پیغام قرآن سحر ٹرانسمیشن جاری ہے، آپ کے مسائل کے حل بھی پیش کیے جا رہے ہیں. ناظرین، رمضان آیا ہے ہمیں بدلنے کے لیے، صرف شیڈول بدلنے کے لیے نہیں. وقت ہے ایک چھوٹی سی بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے. بہار کا سما یہ ماہ غفران، رمضان اور قرآن، خوشبو ارض و سما، تازگی ایمان، پیغام قرآن، پیغام قرآن، پیغام قرآن. بہار کا سما یہ ماہ غفران، رمضان اور قرآن، خوشبو ارض و سما، تازگی ایمان، پیغام قرآن، پیغام قرآن، پیغام قرآن. ویلکم بیک ناظرین. برکات پیغام قرآن سحر ٹرانسمیشن جاری ہے. آپ لوگوں کی لائیو کالز بھی ریسیو کی جا رہی ہیں، آپ کے مسائل کا حل بتایا جا رہا ہے. جناب ڈاکٹر محمد حماد لکھوی ہمارے ساتھ موجود ہیں. محترم ڈاکٹر صاحب، بریک میں جانے سے پہلے آپ نے روزے کے حوالے سے کچھ جہتیں ذکر کی. روزہ صرف عبادت گاہ تک محدود ہے؟ دکانوں میں، مارکیٹوں میں، آفیسز میں، زندگی کے تمام معاملات میں اس کا کیا اثر ہونا چاہیے؟ ہم عموم میں دیکھتے ہیں لوگ مارکیٹس میں ریٹ بڑھا دیتے ہیں، کاروباری بددیانتی ہے. تو ان سب چیزوں کو روزہ کس طرح یعنی ہم روزے کو ڈھال بنا سکتے ہیں، اور روزے کی روح کے خلاف تو نہیں ہے اعمال؟ یقیناً روزے کی روح کے خلاف ہے. روزہ تو اس لیے ہے کہ آپ ہر کام اللہ کی مرضی کے مطابق کریں، اور اللہ کی مرضی کے مطابق کام کرنے کی عادت پڑے. اور حلال کام چھوڑنا بھی اس لیے ہے کہ تاکہ آپ کو اس بات کی پریکٹس ہو جائے کہ جو ہی اللہ کا حکم آ جائے تو فوراً جو ہے وہ اللہ کے حکم کی پابندی کرنی ہے. اب یہ کیسا آدمی ہے کہ وہ کھانے پینے میں تو اللہ کے حکم کی پابندی کرتا ہے اور مغرب سے پہلے کچھ کھانا پینا نہیں کرتا،
لیکن باقی سارا کام کرتا ہے. وہ لوگوں سے ناجائز منافع خوری بھی کرتا ہے, وہ لوگوں کے ساتھ جو گاہکوں کے ساتھ جو ان کی بدخواہی ہوتی ہے وہ بھی کرتا ہے, ان سے لوٹ مار کی بات بھی کرتا ہے, اور ان کی خیر خواہی نہیں کرتا, جبکہ پورا دین جو ہے دین النصیحہ, دین ہے ہی خیر خواہی کا نام. تو وہ سارے کام جو اخلاق سے تعلق رکھتے ہیں, جو زندگی کے سے تعلق رکھتے ہیں, آپ اگر کسی کا حق مار رہے ہیں, کسی کو لوٹ رہے ہیں, کسی کے ساتھ چالاکی کر رہے ہیں, کسی کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں, تو یہ ساری چیزیں تو حرام کے زمرے میں آتی ہیں. دیکھیں ایک صحابی تھے, غالباً قیس بن سعد ان کا نام تھا. اللہ اکبر, اللہ تعالیٰ نے مختلف لوگوں کو مختلف صلاحیتیں دی ہوتی ہیں, اور وہ ظاہر کوئی زیادہ تیز ترار آدمی ہوں گے, ان کو اللہ تعالیٰ نے ایسی صلاحیت دی ہوگی. تو وہ کہتے ہیں کہ اگر میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نہ سنا ہوتا نا کہ المکر والخدیعۃ فی النار, کہ چلاکیاں کرنا اور دھوکہ دینا یہ جہنم میں لے جاتا ہے, اگر میں نے نہ سنا ہوتا لکنت من امکر الناس, اللہ اکبر, میں سب سے زیادہ چلاکیاں کرنے والا ہوتا. تو اب یعنی صلاحیت ہے لوگوں کو چارنے کی, لیکن نہیں کرنا. کیوں؟ اس لیے کہ منع ہے, حرام ہے. آپ کسی کو دھوکہ دیں, کسی کے ساتھ فریب کاری کریں, کوئی مکر کریں, کوئی بھی کسی طرح کا فریب دھوکہ کریں, یہ غش ہے. غش بھی دھوکہ ہے اصل میں, جس کو ہم ملاوٹ کہتے ہیں. من غشا فلیس منا یا من غشنا فلیس منا, یہ بچپن میں ہم نے اس کا ترجمہ یہی پڑھا تھا, جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں. حالانکہ غش جو ہے المکر والخدیعہ ہے, کہ آپ کسی کے ساتھ کسی طرح کی بھی چلاکی کرتے ہیں وہ غش ہے, کسی طرح کا بھی دھوکہ کرتے ہیں وہ غش ہے. اور وہ تو خاص طور پہ وہ جو اس کا جو سبب نزول ہے یا سبب ورود ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا, وہ یہ تھا کہ آپ نے کسی کا مال دیکھا تھا اور اوپر گیلا اس نے رکھا ہوا تھا, اوپر خشک رکھا ہوا تھا, اندر گیلا تھا, آپ نے ہاتھ مارا تو اندر گیلا تھا. آپ نے فرمایا یہ کیا؟ اس موقع پر آپ نے فرمایا تھا کہ جو من غشا فلیس منا یا من غشنا فلیس منا, کہ جو اس طرح کی, یعنی اس نے دھوکہ کیا ہوا تھا نا, کہ ملاوٹ کی ہوئی تھی, بظاہر کچھ اچھا شو ہو رہا تھا اور اندر ٹھیک تھا. اچھا, یہ دھوکہ. تو لہٰذا اگر کوئی شخص مارکیٹ میں دھوکہ کر رہا ہے, یا اپنے جو اس کی جاب پلیس ہے اس کے اوپر وہ ٹھیک ڈیوٹی نہیں ادا کر رہا, یا اپنے جو باس ہے اس کی آنکھوں میں دھول جھونک رہا ہے, یا کوئی گاہک کے آنکھوں میں دھول جھونک رہا ہے, یا کوئی دکاندار کو فریب دینے کی کوشش کر رہا ہے, یہ ہر طرح سے مختلف ڈائمنشنز ہو سکتی ہیں. تو اس طرح کی کوئی بھی کام کرنا یہ تو حرام ہے. اور جب وہ حرام کام کر رہا ہے تو روزے میں تو حلال بھی کام چھوڑا ہوا ہے, اور وہ کہتا ہے کہ میرا روزہ ہے. پھر اس کا کیا روزہ ہے؟ یہ تو ونس اگین میں وہی کہوں گا کہ پھر اس کو معدے کو تکلیف دینے کی ضرورت نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا ہے کہ اگر وہ یہ ساری حرکتیں ترک نہیں کرتا تو پھر اللہ کو کوئی حاجت نہیں ہے کہ وہ اپنا کھانا اور پینا, فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ, اللہ کو کوئی حاجت نہیں ان یدا طعامہ و شرابہ, وہ اپنا کھانا اور پینا چھوڑے پھر اس کو کھا پی لینا چاہیے. یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص چوری کی کوئی چیز لے کے آئے, چوری کی بکری لے آئے, چوری کا بکرا لے آئے اور اس کو ذبح کر کے کھا لے, اس کو پھر ذبح کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ چوری کا ہے, وہ تو حرام ہی رہنا ہے, وہ ذبح کرے گا پھر بھی حرام ہے. تو اسی طرح سے کسی نے اگر روزہ رکھا ہوا ہے اور روزے کے ساتھ وہ فراڈ بھی کر رہا ہے, وہ ٹھگی بھی مار رہا ہے, وہ چوری بھی کر رہا ہے, وہ سب کچھ کر رہا ہے, وہ زبان سے بھی ایسی باتیں کر رہا ہے اور آنکھوں سے, اس کے کانوں سے کسی چیز کا روزہ نہیں ہے, تو پھر خام معدے کو تکلیف دینے کی ضرورت نہیں, پھر اس کا روزہ ہے ہی نہیں. تو یہ روزے کے منافی نہیں ہے بلکہ اس کا روزہ ہی نہیں ہے. اس لیے روزے کی اگر حفاظت کرنی ہے تو پھر پورے بدن کی حفاظت کرنی ہوگی اور اپنے پورے رویے کی اور پورے اخلاق کی حفاظت کرنی. بالکل ٹھیک. کالر ہیں جی, ایک کالر لیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. فیصل آباد سے طارق مغل صاحب. جی محترم طارق بھائی فرمائیے. جی سر, میں فیصل آباد سے کر رہا ہوں. جی سر, یہ پوچھنا کہ اکثر میں جی سنتا ہوں نا, موبائل پہ تلاوت لگا لیتا ہوں اور سنتے نیند آ جاتی ہے, تو تلاوت چلتی رہتی ہے بیگ میں, تو اس میں کوئی گناہ تو نہیں ہے جی اگر آدمی سو رہا تلاوت چل رہی ہے؟ دوبارہ تھوڑا سا ریپیٹ کیجئے گا, آپ کی آواز کٹ رہی ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کو سمجھ آ گئی. ٹھیک ہے, شکریہ طارق بھائی آپ کے کال کرنے کے لیے. جی محترم ڈاکٹر صاحب. جی وہ یہ انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ اگر مطلب بعض اوقات میں تلاوت سنتا رہتا ہوں موبائل پہ لگا کے اور سنتے سنتے نیند آ جاتی ہے, تو اس کے بعد بھی تلاوت چلتی رہتی ہے, تو کیا یہ گناہ تو نہیں ہے کہ آدمی سویا ہوا ہے اور تلاوت چل رہی ہے؟ قطعاً گناہ نہیں ہے. یقیناً آپ کو اس وقت بھی تلاوت کی جو برکتیں ہیں انشاءاللہ وہ آپ تک پہنچتی رہیں گی,
اور اگر انسان ہر وقت اپنا، یہ تو قرآن سے محبت کی علامت ہے کہ آپ کوئی وقت جو ہے وہ قرآن سے دور نہیں رہنا چاہتے، اور جب آپ سونے کے لیے یا آرام کرنے کے لیے بھی بیٹھتے ہیں تو آپ قرآن کی تلاوت لگا لیتے ہیں، یہ بہت اچھی بات ہے۔ اب خود تلاوت کرنے کے علاوہ جو اپنے فارغ اوقات ہے اس میں سننے کے لیے آپ اب قرآن کے ساتھ جڑے رہتے ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے، اور سنتے سنتے نیند آ جائے اور تلاوت چلتی رہے، کوئی گناہ نہیں ہے، انشاءاللہ اجر کی بات ہی ہوگی۔ بالکل ٹھیک۔ کالر ہیں جی ایک اور۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ گجرانوالا سے محمد عرفان صاحب، اپنے ٹی وی کا والیوم آف کیجئے گا عرفان صاحب۔ السلام علیکم۔ جی جی فرمائیے، اور ٹی وی کا والیوم آف کیجئے، فرمائیے۔ جی جی وعلیکم السلام۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، فرمائیے۔ السلام علیکم۔ میرا خیال ہے آپ فرمائیے، بات کیجئے، آپ کی آواز ہم سن پا رہے ہیں۔ اچھا سر، میں کویشچن کرنا چاہتا ہوں کہ یہ لوگ جو کسی کو ادھار دیتے ہیں، رقم ادھار دیتے ہیں، تو اس کے اندر اگر وہ جس نے ادھار دی ہے رقم وہ اس کو زکوٰۃ میں کنورٹ کرنا چاہے تو ہو سکتی ہے؟ ٹھیک ہے، شکریہ عرفان صاحب کال کرنے کے لیے۔ محترم ڈاکٹر صاحب، دیکھیں یہ ہیلا درست نہیں ہے، بہت سارے لوگ یہ اس طرح کرتے ہیں کہ آپ نے کسی کو قرض دیا ہے اور وہ واپس نہیں دے پا رہا، اور وہ مقروض کے حوالے سے بھی وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے، اور ویسے بھی وہ مسکین کے زمرے میں اگر آتا ہے تو آپ اس کو زکوٰۃ کے کھاتے میں ڈال کے اپنے پیسے اپنے جیب میں رکھ لیں، یہ بالکل درست نہیں ہے۔ اگر آپ نے زکوٰۃ اس کو دینی ہے تو آپ اس کو زکوٰۃ دے دیں، اس کے ہاتھ میں چلی جائے، پھر وہ اگر اس زکوٰۃ سے آپ کا قرض ادا کرنا چاہے وہ قرض ادا کر دے تو یہ دوسری بات ہے، لیکن یہ درست نہیں ہے کہ آپ خود ہی اپنے اس کھاتا جو ہے وہ کلیئر کر لیں کہ یہ زکوٰۃ کے مدد میں نے پیسے ادھار دیے تھے۔ وہ زکوٰۃ ہو سکتی ہے اگر آپ نے دیتے وقت یہ نیت کی ہو کہ یہ میں اس کو پیسے دے رہا ہوں اور یہ اگر واپس کرے گا تو ٹھیک ہے، نہیں تو میں اس کو زکوٰۃ میں کاٹ لوں گا، اور آپ اسی وقت نیت کر لیں دیتے وقت کہ میں زکوٰۃ کی تو پھر ٹھیک ہے، وگرنہ جو پیسے آپ کے ڈوبے ہوئے ہوں اس کو زکوٰۃ کے کھاتے میں تار لینا یہ درست نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک۔ ایک اور کالر ہیں جی لائیو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محمد حسین صاحب جھنگ سے۔ جی محمد حسین صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی محترم فرمائیے۔ پروفیسر صاحب سے پوچھنا تھا جی، یہ روزے میں سب سے افضل عبادت کون سی سب سے افضل عبادت؟ شکریہ محمد حسین صاحب کال کرنے کے لیے۔ سب سے افضل عبادت ہے 5 وقت باجماعت نماز ادا کرنا، سبحان اللہ، یہ سب سے افضل عبادت ہے۔ اگر یہ کر لیں تو آپ مطمئن ہو جائیں کہ آپ نے سب سے افضل عبادت کر لی ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ تلاوت قرآن آ جاتا ہے، پھر اس کے بعد دعائیں آ جاتی ہیں، پھر ذکر اذکار آ جاتا ہے، جو صبح و شام کے مسنون اذکار ہیں وہ کریں، اور جو موقع بموقع دعائیں ہیں وہ پڑھیں۔ یہ جو ایک ہی دم ہر شخص کا دل کرتا ہے رمضان آیا ہوا ہے اور میں کوئی ایسا عمل کروں جو سب سے زیادہ فائدہ دے، اور اس وقت جو ہے وہ پرجوش ہو کے بہت زیادہ نیکیاں کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ہی رمضان گزرتا ہے پھر ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، تو یہ ایسا سیزنل مسلمان اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ کو وہ مسلمان پسند ہے جو اپنے معمول میں اللہ کی بندگی شامل کر لے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل الاعمال بلکہ احب الاعمال اللہ ادومھا، بہترین اعمال جو اللہ کے قریب، اللہ کو جو پسند ہیں وہ ہیں جو جس پر انسان مداومت کرے، ہمیشگی کرے، وہ ان قلہ چاہے وہ تھوڑا ہو لیکن معمول کا حصہ بنائے۔ اس لیے رمضان میں بھی کوشش یہی کرنی چاہیے کہ رمضان اور غیر رمضان باجماعت نماز پڑھے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا تھا کہ سب سے افضل عمل کون سا ہے، تو آپ نے فرمایا تھا الصلاۃ علی وقتہا، کہ جو وقت پہ نماز پڑھنا اور باجماعت نماز پڑھنا یہ سب سے بہترین عمل ہے۔ اور پھر اس کے بعد بر الوالدین بھی ہے، کہیں بعض احادیث کے اندر آتا ہے والدین کے ساتھ نیکی کرنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو حقوق العباد کا خیال رکھنا وہ بھی عبادات کے اندر ہے اور وہ بھی ضروری ہے، اس میں والدین کے حقوق سب سے پہلے ہیں، پھر بہن بھائیوں کے ہیں، پھر بچوں کے ہیں، چھوٹوں کی شفقت کرنا، بڑوں کی عزت کرنا، یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں۔ جب انسان یہ رویہ رکھ رہا ہو پھر آدمی ایکسٹرا ذکر اذکار، ایکسٹرا تلاوت، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ یہ فائدہ دیں گی، پھر جو بھی کرے گا اس کے لیے فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ بالکل ٹھیک۔ ایک اور کالر ہیں جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عبد الکریم صاحب۔
لاہور سے. جی محترم, آپ اپنے ٹی وی کا والیوم آف کیجئے اور کویسچن کیجئے, کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ جی فرمائیے گا. ہیلو. جی آپ کی آواز ہم سن پا رہے ہیں, بولیے کیا پوچھنا چاہیں گے؟ آواز بہت انٹرپٹ کر رہی ہے, نہیں سمجھ آ رہی, سمجھ نہیں آ رہی. بالکل دوبارہ کال کریں آپ. جو ہے بالکل انٹرپٹ کر رہی ہے, آپ اگین کال کیجیے. ایک اور کالر ہیں جی لائیو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن فرمائیے گا, کیا پوچھنا چاہیں گی؟ سر میں بات کر سکتی ہوں کہ جب ہم قرآن پاک پڑھ رہے ہیں تو ساتھ میں یہ ٹیلی ویژن پہ دھیان چل رہا ہے, یہ دونوں کام کر سکتے ہیں, ساتھ میں دھیان سننے اور ساتھ میں قرآن پاک پڑھ لیں. ڈاکٹر صاحب آپ نے کویسچن سمجھا؟ آپ دوبارہ کویسچن کیجئے گا, کیا پوچھنا چاہ رہی ہیں؟ آپ کی آواز بہت سلو تھی اور کٹ رہی تھی. سر میں ضلع بہاول نگر میں بات کر رہی ہوں. جی ساتھ میں قرآن پاک اور ساتھ میں ٹی وی پہ دھیان چل رہا ہو, دونوں کام کر سکتے ہیں. ٹی وی پہ بیان چل رہا ہو اور بندہ قرآن پڑھ رہا ہو, یہ کویسچن ہے. دونوں کام کر سکتے ہیں. دونوں کام کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ ٹھیک ہے, کال کرنے کے لیے شکریہ. جی محترم ڈاکٹر صاحب. دیکھیں جی, قرآن جو ہے اس کا ایک اپنا ادب ہے. قرآن تو جب کوئی پڑھ رہا ہو تو اس کے لیے بھی پوری توجہ کر لینی چاہیے, اور قرآن کا حکم ہے کہ فاستمعوا لہ, پوری توجہ سے اس کو سنو اور وانصتوا, خاموش رہو. یہ اس وقت ہے جب کوئی پڑھا رہا ہے, کوئی آپ کو سنا رہا ہے, چاہے وہ نماز میں پڑھا جا رہا ہو یا کوئی ایسی مجلس ہو جب قرآن آپ کو سنا رہا ہے, تو پھر اس پر توجہ کرنی بہت ضروری ہے. البتہ اگر کوئی قرآن کی تلاوت ایسے گھر میں لگائی ہوئی ہے, جیسے بہت سارے لوگوں کے گھروں میں ساؤنڈ سسٹم ہوتا ہے, یا ویسے کمپیوٹر پہ موبائل پہ لگا لی ہے اور ساتھ کام کاج گھر کے کر رہے ہیں اور اس لیے تلاوت لگی ہوئی ہے کہ کم از کم گھر میں برکت رہے, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اس وقت اگر آپ بہت توجہ سے نہ بھی سنیں تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے. لیکن جب آپ قرآن پڑھ رہے ہیں اور پڑھتے ہوئے آپ کہیں کہ میں ساتھ بیان بھی سن لوں, تو یہ تو بڑی زیادتی ہے قرآن کے ساتھ, کہ آپ جو ہے قرآن پڑھ رہے ہیں اور قرآن کی طرف آپ کی توجہ ہی نہیں ہے. آپ گویا بیان سن رہے ہیں, آپ کسی اور کی بات سن رہے ہیں, تو کسی ایک طرف توجہ ہوگی نا آپ کی, یا قرآن کی طرف توجہ ہوگی یا اس کی طرف. یہ اور بات ہے کہ کوئی حافظہ ہے یا حافظ ہے اور وہ قرآن پڑھتے ہوئے ساتھ جو ہے وہ کوئی اور کام کر رہا ہے, ڈرائیونگ کر رہا ہے ساتھ قرآن پڑھ رہا ہے, یا کوئی کام کر رہا ہے ساتھ قرآن پڑھ رہا ہے, یہ ہو سکتا ہے. لیکن جس شخص نے قرآن جو ہے وہ دیکھ کے پڑھنا ہے تو وہ ساتھ بیان بھی سنے, بے شک حافظ بھی ہو, اس نے یاد بھی کیا ہوا ہو, تو وہ بیان بھی سن رہا ہو اور قرآن بھی پڑھ رہا ہو, تو دونوں میں سے ایک طرف توجہ ہو سکتی ہے, دونوں طرف توجہ نہیں ہو سکتی. اس لیے یہ تو بالکل نہیں کرنا نا. جو چیزیں ایکول توجہ کی متقاضی ہیں اور اس میں قرآن کو آپ شامل کر لیں, تو یہ تو قرآن کی انسلٹ ہے, میں سمجھتا ہوں یہ نہیں کرنا چاہیے. البتہ جو چیزیں جب آپ کی توجہ قرآن کے ساتھ اور کوئی کام کی نوعیت ایسی ہو, مثلا ڈرائیونگ انسان کر رہا ہے تو قرآن کی طرف توجہ بھی ہو سکتی ہے, ڈرائیونگ بھی ہو سکتی ہے, تو پھر آدمی پڑھ لے تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن یہ ایسا نہیں ہے کہ بیان بھی سن لے اور قرآن بھی پڑھ لے. قرآن کو اہمیت دے لو اور بیان بعد میں سن لو. بالکل ٹھیک. ایک اور کالر ہیں جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی محمد رمضان صاحب لاہور سے. سر پوچھنا یہ تھا کہ گھر میں جانور رکھے ہوئے ہیں, کیا ان کا فطرانہ نکلتا ہے؟ شکریہ کال کرنے کے لیے محمد رمضان صاحب. اسی ایسا جواب. اچھا, یہ نا معاشرے کے اندر پتہ نہیں کہاں سے آئی ہے بات. بہت سارے لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ یہ جانور جو ہیں ان کا فطرانہ, جانوروں کا فطرانہ نہیں ہوتا. یہ پتہ نہیں کس نے یہ بات پھیلائی ہے معاشرے میں, یہ لوگوں کو یہ کنفیوژن ہے. لہٰذا میرے بھائی نے یہ سوال پوچھا ہے تو ٹھیک کیا ہے. ایسا کچھ نہیں ہے, گھر میں جتنے مرضی جانور رکھے ہوں اس کا کوئی فطرانہ نہیں ہوتا. البتہ جانوروں کی تعداد ایک خاص حد سے آگے بڑھے تو اس پر زکوٰۃ ہوتی ہے. اچھا, اگر مثلا بکریاں جو ہیں وہ 40 ہو جائیں تو پھر وہ 40 بکریوں کے بعد اس کو زکوٰۃ دینی پڑے گی. اسی طرح سے اگر کوئی شخص جو ہے اونٹ رکھے ہوئے ہیں, 5 اونٹوں کے بعد زکوٰۃ ہو جائے گی. تو ہر چیز کے اندر جو ہے وہ جانوروں کی ایک خاص تعداد ہو تو اس کے بعد زکوٰۃ ہے. وگرنہ
ہر چیز میں کوئی فطرانہ شطرانہ کسی کے اوپر نہیں ہوتا. فطرانہ صرف انسانوں کا ہے. اور گھر میں اگر کوئی شخص یعنی مہمان بھی آ گیا ہو تو اس کی طرف سے بھی فطرانہ ہے. کوئی نیا بچہ پیدا ہو اس کی طرف سے بھی فطرانہ ہے. گھر کے ہر فرد کی طرف سے، جانوروں کی طرف سے نہیں. بالکل ٹھیک. اور جانوروں میں زکوٰۃ ہے، جیسے میں نے عرض کیا تو خاص تعداد بڑھ جاتی ہے تو پھر اس کے بعد اس میں زکوٰۃ ہے، مگر نہ اس کے فطرانہ وغیرہ صرف انسانوں کی طرف سے ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. ایک اور کالر ہیں جی لائیو. السلام علیکم. السلام علیکم. کال ڈراپ ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب محترم، روزے کے حوالے سے بات چل رہی تھی اور ابھی سوالات کا سلسلہ شروع ہونے سے پہلے آپ بات کر رہے تھے. جس طرح ہم نے سوال کیا تو حضرت قیس کے حوالے سے آپ نے ایک حدیث بیان کی، ہاں، اور اس کے اوپر آپ بات کر رہے تھے، وہ بھی ساتھ شامل کرتے ہیں. کالر بھی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی فرمائیے گا شعیب صاحب، آپ کیا سوال کرنا چاہیں گے؟ سارے عشاء کی نماز ہے نا جو وہ سحری کے ٹائم ادا کر سکتے ہیں ساری؟ عشاء کی نماز سحری کے ٹائم. جی شکریہ کال کرنے کے لیے. نماز عشاء کو یہ ہے تاخیر کتنی ہے اس کی؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے نمازیں جو ہیں اوقات کے ساتھ فرض کی ہیں. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتاب موقوتا. بالکل ٹھیک. تو وہ جو وقت ہے عشاء کی نماز کا، یہ تاخیر تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عشاء کی نماز میں تاخیر کر لینی چاہیے، لیکن جماعت میں تاخیر کرنی ہے. یہ نہیں ہے کہ کوئی شخص خود سے جماعت چھوڑ کے بیٹھ جائے کہ میں نے تاخیر کرنی ہے اور میں بعد میں پڑھوں گا، اور اپنی گپ شپ میں لگا رہے یا اپنے کام شام میں لگا رہے اور کہے کہ میں بعد میں پڑھ لوں گا. ایسا ہرگز نہیں ہے. اور جو نماز کا وقت ہے وہ کب تک ہے یہ مختلفی مسئلہ ہے. بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ عشاء کی نماز کا وقت جو ہے وہ آدھی رات تک ہوتا ہے اور باقی آدھی رات میں عشاء کی نماز کا وقت ختم ہو جاتا ہے. لیکن بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ فجر کی جب تک فجر طلوع نہ ہو اس وقت تک عشاء کی نماز کا وقت موجود ہوتا ہے. تو یہ اس شخص کے لیے ہے جس کی رہ گئی ہے. بالکل. جو شخص نماز نہیں پڑھ سکا، وگرنہ اس کو اسی وقت نماز پڑھنی چاہیے جو نماز کا وقت ہے. تھوڑی بہت تاخیر، آدھا گھنٹہ تاخیر ہو جانا جماعت کے اندر، لیکن کوشش، مرد کی نماز تو ہوتی ہے اصل میں باجماعت ہے، اس کو باجماعت پڑھنی چاہیے. لیکن اگر رہ جائے تو پھر یہ انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ میں سحری کے وقت اٹھ کے پڑھوں گا یا فلاں وقت پڑھوں گا. اس کے لیے فوری طور پر نماز پڑھنی چاہیے. اور وہ وقت کون سا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص سو جائے یا کسی کو بھول جائے، کیونکہ مومن نماز مس کر دے یہ ہو نہیں سکتا. دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں، یا وہ بھول جائے، کسی کام میں مشغول تھا اس کو یاد نہیں رہا، یا پھر اس کو سویا رہ گیا اور اس کو آنکھ نہیں کھلی. فرمایا جس وقت آنکھ کھلے اور جس وقت اس کو یاد آئے وہی وقت ہے نماز کا، فوری طور پہ نماز پڑھے. لہذا اگر ایسی کوئی بات ہے کہ وہ سو گیا ہے اور جب اس کو آنکھ کھلی ہے تو اس کو فوری طور پر نماز پڑھ لینی چاہیے. وہ آدھی رات کا وقت ہو، وہ سحری کا وقت ہو، جو بھی وقت ہو، اس کی وقت اس کا انشاءاللہ نماز کا وقت ہے اور نماز اللہ تعالیٰ قبول فرما لے گا. اگر وہ پہلا کام یہی کرتا ہے کہ نماز پڑھتا ہے اور درمیان میں کوئی اور کام جو ہے جاگنے اور نماز کے درمیان کوئی اور کام نہیں کرتا، تو اس کی نماز ایسے ہی کنسیڈر ہوگی جیسے اس نے وقت پہ پڑھی اگر اس کو نیند آ گئی تھی. لیکن اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء سے پہلے سونا منع کیا اور عشاء کے بعد جاگنا منع کیا ہے. لہٰذا نماز پڑھنی چاہیے اپنے وقت پہ، لیکن اگر رہ جائے تو جو ہی آنکھ کھلے یا جو ہی یاد آئے اس وقت نماز پڑھ. بالکل ٹھیک ہے. ایک اور کالر ہیں جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سیالکوٹ سے، میرے شہر سیالکوٹ سے. میرا ایک کوشچن ہے کہ جو فجر کی دو سنتے ہیں ان کو مختصر کر کے پڑھنے کی کوئی دلیل موجود ہے؟ کیونکہ میں نے ایک بیان میں سنا تھا وہ بتا رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مختصر کر کے پڑھتے تھے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ایسا لگتا تھا کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سورہ فاتحہ بھی شاید نہیں پڑھی. ایک تو سوال یہ ہے، اور دوسرا آج کل یہ جو مغرب کی اذان کے بعد 15 منٹ کا وقفہ دیا جا رہا ہے کہ نمازی تب تک اکٹھی ہو جائے اور جماعت تب کروائی جائے، تو اس کی کوئی شرعی دلیل ہے یا اس طرح کی اجتہادیہ مانا علماء کرام کا؟ شکریہ بلال صاحب کال کرنے کے لیے. جی محترم ڈاکٹر صاحب، پہلا سوال تو فجر کی سنتوں کے حوالے سے ہے کہ جی وہ بہت ایسی کوئی روایت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بہت مختصر اور بہت دیکھیں وہ میں عرض کرتا ہوں، اصل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فاتحہ بھی پڑھتے تھے، سورہ کافرون پہلی رکعت میں پڑھتے تھے، دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھتے تھے. اصل میں وہ مختصر ہوتی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز کے مقابلے میں. یعنی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز پڑھتے تھے قیام اللیل جس کو تہجد ہم کہتے ہیں،
اس کے مقابلے میں یہ جو فجر کی سنتیں ہیں یہ بہت ہی مختصر ہوتی تھیں، کیونکہ وہ آپ لمبی نماز پڑھتے تھے اس لیے یہ مختصر ہوتی تھی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اس کو اتنا مختصر کرنے کے جلدی جلدی پڑھیں اس کو فوری طور پہ، نہیں، باقی رکعات کی طرح، باقی نماز کی طرح اس کو بھی اسی طرح پڑھنا ہے، معمول کے مطابق پڑھنا ہے، اور اس میں جو صورتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون ہے وہی پڑھنی ہے۔ اب جو شخص یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ہم بات کرتے ہیں تو آپ کی نماز کے بارے میں تو آتا ہے کہ آپ نے سورہ نساء شروع کر دی، پھر سورہ بقرہ شروع کر دی، پھر آپ نے سورہ آل عمران شروع کر دی، یعنی ساری صورتیں آپ نے ایک رکعت میں پڑھ دی۔ تو وہ شخص جو اتنی لمبی نماز پڑھ رہا ہوگا، پھر وہ سورہ کافرون اور سورہ اخلاص کے ساتھ جب نماز پڑھے گا تو وہ مختصر سی معلوم ہوگی۔ یہ بیان ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو مختصر کرنا ہے، بلکہ وہ نماز تہجد کی نماز کے مقابلے میں از خود مختصر ہے، یہ بتایا گیا۔ بالکل ٹھیک۔ دوسرا سوال تھا مغرب کی نماز میں جو ایک تاخیر کی جاتی ہے انتظار کے لیے، اذان سے نماز کے دوران کا وقت۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھیں دو طرح ہے، ایک تاخیر تو وہ ہے جو رمضان میں کی جاتی ہے کہ لوگوں کو رعایت دی جاتی ہے کہ افطاری کر لیں اور افطاری کے بعد جماعت کرا لی جائے، ایک یہ تاخیر ہے، اس کی ظاہر ایک ضرورت ہے، اور یہ ہر جگہ پہ جب رمضان میں نہ صرف یعنی ہمارے یہاں یہ پاکستان کا مسئلہ ہے، یہ مدینہ منورہ کے اندر بھی اس کا وقفہ دیا جاتا ہے، اور یہ وقفہ دیا جانا چاہیے کہ لوگ افطاری کر لیں۔ لیکن جہاں تک عام معمول کی بات ہے، اس میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں وقفہ ہوتا تھا۔ کتنا وقفہ ہوتا تھا؟ 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، صحابہ کرام بھی پڑھتے تھے، اور اس قدر لوگ جو ہے وہ شوق سے اور کثرت سے پڑھ رہے ہوتے تھے کہ اگر کوئی شخص باہر سے آتا تو وہ سمجھتا تھا کہ جماعت ہو چکی ہے اور لوگ سنتیں ادا کر رہے ہیں، یعنی یہ ماحول ہوتا تھا۔ تو اس کا مطلب ہے وقفہ ہوتا تھا، اور اس وقفے کے دوران کم از کم اتنا وقفہ تو ہونا چاہیے کہ کوئی شخص 2 رکعت نماز پڑھ لے، اور 2 رکعت نماز پڑھنے میں تو بہت آہستہ بھی آپ آرام سے بھی پڑھیں، کچھ 2 4 5 منٹ کا وقفہ تو ہونا چاہیے۔ لہٰذا اگر کوئی 5 منٹ کی بجائے 10 منٹ کا وقفہ کر لیتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں، لیکن اتنا وقفہ ضرور کر لینا چاہیے کہ 2 رکعت نماز پڑھی جا سکے۔ لیکن اگر کوئی بلا وجہ بغیر رمضان کے اور 10 منٹ سے بھی زیادہ تاخیر کرتا ہے اور بغیر کسی وجہ کے کرتا ہے تو یہ درست نہیں ہے، بہت زیادہ تاخیر مغرب کی نماز میں نہیں کرنی چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ایک اور کالر ہیں جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، لاہور سے عبدالاحد صاحب۔ السلام علیکم جی، سوال کیجئے گا۔ السلام علیکم۔ جی میرا سوال یہ ہے کہ وعلیکم السلام۔ جی بولیے گا۔ وعلیکم السلام، میرا سوال یہ ہے کہ کیا فرض نماز یا نفل نماز کے تشہد میں مسنون دعاؤں کے علاوہ کوئی دعا پڑھی جا سکتی ہے؟ جی شکریہ کال کرنے کے لیے عبدالاحد صاحب۔ تشہد میں مسنون دعاؤں کے علاوہ کوئی اور دعا کی جا سکتی ہے؟ نہیں، قرآنی اور مسنون دعائیں ہی پڑھی جا سکتی ہیں، خود ساختہ دعائیں نہیں پڑھی جا سکتی۔ جو مسنون دعائیں ہیں وہی پڑھی جا سکتی ہیں، یعنی کوئی شخص اپنی زبان میں دعائیں کرنا شروع کر دے، یہ درست نہیں ہے۔ مسنون دعاؤں کا مطلب یہ ہے کہ جتنی بھی مسنون دعائیں ہیں ان میں سے کوئی بھی دعا پڑھی جا سکتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ صرف وہ جو نماز کی کتاب میں لکھ دی گئی ہیں کہ یہ دعائیں تشہد میں پڑھی جا سکتی ہیں، باقی نہیں پڑھی جا سکتی، ایسا نہیں ہے۔ ہر قرآنی دعا اور ہر مسنون دعا تشہد میں پڑھی جا سکتی ہے، البتہ اپنی زبان میں آپ کوئی دعا کرنا چاہیں وہ نہیں کر سکتے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ایک اور کالر ہیں جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بہاول نگر سے محمد سلیم صاحب۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام، فرمائیے گا۔ سر میں یہ جاننا چاہتا ہوں، بہاول نگر سے سلیم بات کر رہا ہوں۔ جی میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اپنے جو تہجد عشاء کی نماز میں جو 3 وتر اور 2 نفل میں چھوڑ دیتا ہوں، تو صبح تہجد کی نماز کے بعد کیا میں پڑھ سکتا ہوں؟ یہ صحیح ہے یا غلط ہے سر؟ شکریہ کال کرنے کے لیے۔ یہ درست ہے، یہی طریقہ ہے کہ نماز جو وتر ہے یہ رات کی آخری نماز ہے، اور درست طریقہ یہی ہے کہ وتر کو آخر پہ پڑھنا چاہیے۔ جب آپ رات کو تہجد پڑھنے کی آپ کو عادت ہے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہوئی ہے تہجد پڑھنے کی، تو اس کے بعد ہی وتر پڑھنے چاہیے، تو یہ چھوڑ دینا چاہیے۔ یہ بات درست ہے، ہم پہلے بھی کر چکے ہیں کہ اگر اس نے باجماعت تراویح یا قیام اللیل کیا ہے تو پھر اگر وہ باجماعت امام نے اگر وتر بھی پڑھائے ہیں تو وہ اگر ساتھ وتر بھی پڑھ لے تو
تو اس کو پوری رات کے قیام کا ثواب مل جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق جو پہلے ہم نے عرض کی کہ آپ نے فرمایا تھا کہ جس نے امام کے ساتھ نماز پڑھی جب تک امام مصلی سے نہیں ہٹا تو اس کو پوری رات کے قیام کا ثواب ملے گا۔ تو اگر کوئی شخص اس طرح اس نیت سے پڑھ لیتا ہے کہ مجھے یہ والا ثواب مل جائے تو پھر اس کو باجماعت وتر پڑھ لینا چاہیے، اور بعد میں اگر وہ پچھلی رات اٹھ کے مزید نوافل ادا کرنا چاہتا ہے تو کوئی حرج نہیں، وہ بغیر وتر کے کر سکتا ہے۔ لیکن عمومی طور پر وہ طریقہ جو یہ کر رہے ہیں بھائی وہ درست ہے کہ وہ چھوڑ دے اور پھر پچھلی رات پڑھ لے، اور اگر وہ باجماعت چھوڑتا ہے تو پھر بہرحال اس زائد فضیلت سے شاید وہ محروم ہو جائے، لیکن طریقہ یہی ہے کہ رات کی آخری نماز وتر ہونا چاہیے۔ بالکل ٹھیک ڈاکٹر صاحب، آپ کی تشریف آوری کا شکریہ، اور ریگولر اس سیشن میں ہماری رہنمائی کے لیے بے حد شکریہ۔ ناظرین، آج کا سیگمنٹ جاری ہے، ٹرانسمیشن جاری ہے۔ ڈاکٹر محمد حماد لکھوی صاحب آپ کے سوالات کے جوابات دے رہے ہیں۔ محترم میاں عتیق الرحمن اظہری صاحب بھی ہمارے ساتھ شامل ہیں۔ روزہ ایک ڈھال ہے، اس سلسلے میں بڑی آپ نے بہترین گفتگو سماعت کی۔ ابھی میاں عتیق الرحمن اظہری صاحب اسی حوالے سے آپ کو کچھ نصیحت کریں گے، اور نصیحت کے بعد اختتامی دعا ہوگی اور اس کے ساتھ پروگرام مکمل ہو جائے گا۔ آخر میں ایک چھوٹی سی آپ سے ریکویسٹ ہے، آپ لوگوں کی محبت ہے، آپ لائیو کالز کرتے ہیں، ماشاءاللہ بیک ٹو بیک کالز ہوتی ہیں، اور یہ آپ لوگوں کا دین سیکھنے کا ایک جذبہ ہے۔ اہلاً و سہلاً مرحبا، ہم لوگ اس سلسلے میں آپ کو مسلسل خوش آمدید کہتے ہیں اور کہتے رہیں گے، لیکن ریکویسٹ یہ ہے کہ جب بھی لائیو کالز کریں تو اپنے ٹی وی کا والیوم آف کیا کریں اور کوشش کیا کریں کہ آپ کی آواز بالکل کلیئر ہم تک پہنچے۔ محترم میاں عتیق الرحمن اظہری صاحب اب آپ سے گفتگو کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ ایک ڈال ہے۔ آدمی جب جنگ کے میدان میں جاتا ہے تو اس کے پاس ڈال دشمن کے وار سے بچاؤ کا ایک آلہ ہے، ایک سامان ہے جو اس کے دشمن کے وار سے بچاتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے، اس کی جان کی۔ ایسے ہی جو ایک انسان کی روح ہے، ایک مومن کی روح ہے، اس روح پر جو گناہ حملہ آور ہوتے ہیں ان سے بچانے کے لیے روزہ ایک ڈھال کا کردار ادا کرتا ہے۔ اور روزہ اس طرح ڈھال بنتا ہے کہ آدمی جب روزہ رکھ لیتا ہے تو پھر مقصد اس کے ذہن میں ہوتا ہے، اور آدمی اس ڈھال کے ذریعے آگ سے بچتا ہے۔ آگ سے بچنے کے لیے وہ تمام کام چھوڑنے پر وہ اپنے آپ کو تیار کرتا ہے، قائل کرتا ہے کہ جو اسے آگ میں لے جانے کا باعث بنتے ہیں، اور جتنی بھی برائیاں ہیں، جتنے بھی فسادات ہیں، جتنے بھی لڑائی جھگڑے ہیں، وہ سب کے سب وہ چھوڑ دیتا ہے اس وجہ سے کہ میں اپنے آپ کو آگ سے بچا لوں۔ آگ سے بچانے کے لیے وہ تمام اعمال چھوڑ دیتا ہے۔ اور پھر روزہ جس کا مطلب تقویٰ ہے، یعنی جس کا مقصد تقویٰ ہے، یہ تقویٰ اس کے مفہوم کے اندر یہ چیز شامل ہے کہ بچنا، پرہیز کرنا۔ عام طور پر آپ نے سنا ہوگا کہ پرہیز علاج سے بہتر ہوتا ہے، یعنی ایک مریض، اس کو کوئی بیماری ہے، کوئی جسمانی بیماری ہے، تو کہا جاتا ہے حکمت کی زبان میں کہ پرہیز کر لیا جائے تو وہ علاج سے بہتر ہوتا ہے، یعنی آدمی میڈیسن کھانے یا مستقل میڈیسن لینے سے بچ جاتا ہے آدمی پرہیز کے ذریعے۔ تو ایسے ہی یہ جو تقویٰ ہے یہ بھی پرہیز ہے۔ پرہیز کس چیز سے؟ پرہیز گناہوں سے، پرہیز جھوٹ سے، فساد سے، امن کی خرابی سے۔ پرہیز ہے یہ نافرمانی سے، اللہ کی نافرمانی سے۔ اور اسی تقویٰ کے اندر یہ چیزیں بھی شامل ہے کہ انسان نیک عمل کرے، صالح اعمال سر انجام دے، اور پھر جب انسان صالح اور نیک عمل سر انجام دیتا ہے تو پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وہ کوئی بھی ہو، کوئی مرد ہو، کوئی عورت ہو، جو بھی اچھی عمل سر انجام دیتا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اسے اچھی اور بہترین زندگی عطا کرتے ہیں، اور وہ زندگی دنیا کے اندر بھی بہتر ہوتی ہے اور آخرت کی زندگی تو اس کی بہتر ہو ہی رہی ہوتی ہے۔ تو گویا کہ جب انسان روزے کو گناہوں سے بچانے کی ایک ڈھال کے طور پر استعمال کرتا ہے تو پھر وہ بہت ساری وہ چیزیں
آٹومیٹیکلی چھوڑ دیتا ہے کہ جو اس کے اخلاق کو نقصان پہنچاتی ہیں، جو اس کو جہنم میں لے جانے کا باعث بن سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری ہر محفل کے اندر غیبت اور بہتان اور الزام یہ عام ہوتا ہے، یعنی ہم بیٹھے ہوئے ہوں تو ہم غیبت کر رہے ہوتے ہیں، ہم اپنے آپ کا وقت گزارنے کے لیے کہ ایک وقت اچھے طریقے سے گزر جائے تو ہم کسی کو موضوع بنا لیتے ہیں، پھر اس کے حوالے سے گوسپ شروع ہو جاتی ہے، ہر کوئی اپنے اپنے تبصرے کرتا ہے۔ تو اب یہ ایک ایسا عمل سر انجام دیا جا رہا ہوتا ہے اس وقت کہ جب یعنی آدمی روزے کے اندر ہوتا ہے تو عمل یہ سر انجام دیا جا رہا ہوتا ہے کہ وہ گویا ایک طرح سے اپنے بھائی کا گوشت کھا رہا ہے۔ اور پھر اسی طرح یعنی اب جب آدمی صبح سے شام تک بھوکا اور پیاسا رہتا ہے تو پھر یہاں سے ایک سبق ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ کلو وشربو ولا تسرفو انہ لا یحب المسرفین، یعنی روزہ بچاتا ہے ہمیں اس چیز سے بھی کہ آپ جو ہے وہ ہر وقت اتنے سیر ہوئے رہیں اور اتنا آپ کا پیٹ بھرا رہے کہ آپ کو سانس لینا بھی مشکل ہو اور آپ کی روح وہ بھی کمزور پڑ جائے، آپ کا جسم وہ بھی کمزور پڑ جائے، اور پھر اس کے نتیجے میں ہو یہ کہ آپ سستی آپ پر غالب آ جائے، آپ اللہ کو یاد کرنے کی بجائے، آپ عبادت کرنے کی بجائے، آپ نیک اعمال سر انجام دینے کی بجائے آپ بڑے پیٹ کے ساتھ جو ہے وہ پھرتے رہیں، اور پھر نتیجہ اس کا یہ ہو کہ وہ آپ کی طبیعت کی خرابی کا باعث بن جائے، اور طبیعت کی خرابی پھر آپ کو غفلت اور سستی کا شکار کر دے، اور پھر وہ آپ کو ایسی جانب لے جائے کہ جو آپ کو آگ سے بچانے کی بجائے آگ میں لے جانے کا باعث بن جائے۔ تو ہمیں اس حوالے سے بھی جو ہے وہ روزے کو ڈھال بنانا چاہیے، اور روزے سے یہ سبق لینا چاہیے کہ جیسے روزہ صبح سے شام تک آدمی جو ہے وہ اس میں کھانے پینے کو ترک کر دیتا ہے، حلال چیزیں جو اللہ رب العالمین نے کھانا پینا عام دنوں میں حلال کیا ہے وہ بھی بندہ چھوڑ دیتا ہے، تو ان دنوں میں جو یہ چھوڑا جاتا ہے تو پھر یہ سبق بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ کھانے پینے کے اندر اسراف بھی نہیں کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آدمی جو ہے وہ افطاری کے وقت وہ پھر سارے دن کی کسر نکال لے، یا اسی طرح سحری کے اوقات میں وہ سارے دن کی جو ہے وہ کسر نکال لے، اور بلکہ عام دنوں سے بھی زیادہ جو ہے وہ اس میں تناول کر لے۔ بلکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا مشہور فرمان ہے اس حوالے سے کہ آدمی کا یعنی یہ پیٹ اتنا برا برتن ہے کہ جو بھرتا نہیں ہے، جو بھرتا ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چند لقمے جو آپ کی جو ہے وہ کمر کو سیدھا رکھیں یہ آپ کے کھانے کے لیے کافی ہیں، اور پھر آگے آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر زیادہ بھی کھانا ہو تو پھر کم از کم 3 حصے کر لینے چاہیے، ایک حصہ سانس کے لیے، اور پھر ایک حصہ جو ہے وہ پانی کے لیے، اور پھر ایک حصہ جو ہے وہ خالی رکھنا چاہیے، ایک حصہ کھانا چاہیے۔ تو یعنی اس طرح کر کے جو ہے وہ تقسیم کر کے کم از کم یعنی کھانے پینے کے اندر بھی سیرابی کے اندر یعنی شکم سیرابی کے اندر بھی جو ہے وہ اتنا اپنے آپ کو رکھنا چاہیے کہ جو آپ کی طبیعت جو ہے وہ چست و توانا رہے، اور وہ آپ کو عبادت پر ابھارے، اور وہ نیک کام اور وہ عبادت آپ کو جہنم سے روکنے کا، جہنم سے دور کرنے کا باعث بنے، اور وہ آپ کو اللہ رب العالمین کے قریب کرے۔ اور پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہ ایام آتے ہیں تو ان ایام میں ایک یہ کام بھی ہوتا ہے کہ بہت زیادہ خرید و فروخت کی طرف رجحان ہو جاتا ہے، تو خرید و فروخت میں تاجر بھی انوالو ہوتے ہیں، پھر کسٹمر بھی انوالو ہوتے ہیں، تو اس وقت بھی بہت ساری برائیاں سر انجام دی جا رہی ہوتی ہیں، سرزد ہو رہی ہوتی ہیں، تو روزہ ان سے بھی بچانے کا پیغام دیتا ہے، اس حوالے سے تربیت کرتا ہے۔ مثال کے طور پر دیکھتے ہیں کہ جب لوگ بازار میں جاتے ہیں تجارت کرنے والوں کے پاس، وہاں دکانداروں کے پاس، تو دکاندار کیا کرتے ہیں جی کہ یا تو پیمائش کے اندر کمی پیشی کر لی، یا ناپ تول کے اندر کمی پیشی کر لی، یا اسی طرح سامان اپنا بیچنا ہے تو اس کے لیے جھوٹی قسمیں کھانی شروع کر دیں، یا اسی طرح غلط بیانی کے ساتھ مال کو بیچنا شروع کر دیا۔ اس حوالے سے یہ غور کرنا چاہیے کہ روزہ ہمیں آگ سے بچانے کا ذریعہ تھا، روزہ ہمیں گناہوں سے بچانے کا ذریعہ تھا، لیکن ہم نے کیا کہ ہم نے اس روزے کو جو اس سے
سے سبق مل رہا تھا، جو ہم نے اسے گناہوں سے بچانے کی ایک ڈھال کے طور پر استعمال کرنا تھا، ہم نے وہ استعمال نہیں کیا، بلکہ ہم نے اسے جو ہے وہ اس کے فائدے کو ضائع کر دیا، اس کے وقت کو ضائع کر دیا۔ تو ہمیں روزے سے فائدہ لینا چاہیے اور روزے کو گناہوں سے بچانے کی ڈھال کے طور پر استعمال کرنا چاہیے، اور روزہ جو ہے وہ آگ سے بچنے کے لیے ہمیں اسے استعمال کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں روزے کے فائدے سمیٹنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور اب جو ہے وہ دعا کرتے ہیں ہم جتنے بھی جو آج ہمارے ساتھ شامل رہے ان سب کے لیے، اور پھر اس طرح جتنے بھی ہمارے ناظرین ہیں سب کے لیے، کہ اللہ رب العالمین سب کی مشکلات جو ہے وہ آسان فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين۔ اے اللہ جتنے بھی ہمارے بھائی ہمیں دیکھ رہے ہیں ان میں سے جو بیمار ہے اللہ تو اسے شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ اے اللہ تو انہیں صحت یاب فرما۔ اے اللہ جو ہمیں دیکھ رہے ہیں ان میں سے کسی کے اعزاء و اقربا میں سے کوئی بیمار ہے اللہ تو انہیں صحت یاب فرما۔ اللہم اشفنا بشفائک ودعونا بدعائک۔ اللہم اشفنا شفاء کاملا عاجلا غیر آجل یا رب العالمین۔ اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات والاحیاء منہم والاموات۔ اے اللہ تمام مسلمان مردوں کو، تمام مسلمان عورتوں کو اے اللہ سب کو معاف فرما۔ اے اللہ تمام مومن مردوں کو، مومنہ عورتوں کو اے اللہ تو انہیں معاف فرما۔ اے اللہ جتنے بھی زندہ ہیں اللہ سب کو، اے اللہ جو فوت ہو چکے ہیں اللہ تیرے پاس آ چکے ہیں اللہ تو سب کو معاف فرما۔ اے اللہ جو ہمارے بھائی فوت ہو کر تیرے پاس آ چکے ہیں اللہ تو ان کے درجات کو بلند فرما۔ اے اللہ تو ان کی بخشش فرما۔ اے اللہ جتنے بھی لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں جس کی جو مشکلات ہیں اللہ ان کی مشکلات کو حل فرما۔ اے اللہ جو مقروض ہیں اے اللہ ان کے قرضوں کو ادا فرما۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ اے اللہ تو ہمیں حلال پر اکتفا کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ تو ہمیں حرام سے دور رکھ۔ اے اللہ تو روزے کو ہمارے لیے جہنم سے بچنے کی ڈھال بنا۔ اے اللہ تو روزے کو ہمارے لیے گناہوں سے بچانے کی ایک ڈھال بنا۔ اے اللہ تو روزے کو ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے مالک الملک تو خالق کائنات ہے۔ اے اللہ تو مالک ارض و سما ہے، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے۔ اے اللہ تو اپنی مہربانی سے تو اپنے صفت رحمان کے اور صفت غفار کو دیکھتے ہوئے اللہ تو ہم پر رحم فرما، ہم پر کرم فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم گناہ گار ہیں، ہم خطا کار ہیں۔ اے اللہ تو ہماری خطاؤں سے صرف نظر فرما، ہمارے گناہوں سے اے اللہ تو درگزر فرما۔ اے اللہ تو اپنی شان کے مطابق ہمیں عطا فرما۔ اللہم طہر قلوبنا من النفاق وعاملنا من الرياء والسنتنا من الكذب وعایننا من الخیانة فإنك تعلم خائنة الأعین وما تخفي الصدور۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ بہار کا سما یہ ماہ غفران، رمضان اور قرآن خوشبو ارض و سما، تازگی ایمان پیغام